اللهم انفعنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین. قرآن کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیں کہ قرآن جو ہے شہر رمضان انزل فی القرآن، یہ ہم بار بار اپنی اس کو ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے جڑنا ایسے ہے جیسے کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو رہے ہیں، جیسے ایک مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اوپر سے پانی برستا ہے اور اس میں زندہ ہو جاتی، اسی طرح سے جو وحی ہے یہ اوپر سے آئے بھی، اللہ کا کلام اوپر سے آیا ہوا، جو دل پہ اترے گا تو وہ دل مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا. تو وہ دل مردہ جب زندہ ہوتا ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ جب اچھے اور غلط کی یعنی صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے، جو کہ ہمیں فرقان سے ملا ہے. فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کی پہچان. حق اور باطل کی پہچان مل جاتی ہے، یعنی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مینول آف لائف مل جاتا ہے. جو اب تک ہم اندھیرے میں تھے، ہمیں ظلمات سے نکال کے یہ ہمیں روشنی کی طرف لے کر آ رہا ہے یہ قرآن، اور وہ نور ہے جو ہمارے دل کی بہار ہے، جو دل میں ہمارے جس طرح کے بھی اندھیرے ہیں، گرجز ہیں، خرابی ہے، شکوک ہے، شہوات ہے، شبہات ہے، ان سب کو نکال دیتا ہے، اور پھر ہمیں صحیح سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ مین چیز کہاں سے آئے گا؟ صرف اور صرف قرآن سے. صرف قرآن کو اٹر کرنے سے نہیں آئے گا، اس کا حق کا تلاوتی ادا کرنا ہے، یعنی اس کو سمجھ کر اس پر عمل ہونا چاہیے، جو کہ ہم نے سورۃ الفرقان میں پڑھا تھا. تو ہم ریکیپ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں گے، کمپلین کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو قرآن کو چھوڑنا یعنی اس کو سمجھ کر نہیں پڑھنا، اس پر عمل نہیں کرنا، اس کا میسج آگے نہیں پہنچانا، اس کے تلاوت کا حق ادا نہیں کرنا، اس سے علاج نہیں کرنا، اس سے حکمت نہیں لینا. تو یہ ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنے میں سے ہے. انسان کی کمپنی کو صالح ہونا چاہیے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوگا، وہ کہے گا کہ یا لیتنی فلاں دوست کو ہم نے، ہائے افسوس ہم نے فلاں دوست کو کیوں اپنا، فلاں شخص کو ہم نے کیوں اپنا دوست بنایا تھا، وہ تو ہمیں بھٹکا کے لے گیا. تو پھر یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ دوست کے یعنی کمپنی، اپنے بچوں کی کمپنی، اپنی کمپنی، اپنے شوہر کی کمپنی، سب کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کس طرف یہ ہمیں لے کے جا رہا ہے. خالص توبہ گناہوں کو نیکی میں بدل دیتی ہے، آخرت پر یقین انسان کو نیکی کی طرف رغبت ڈالتی ہے. انسان اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ انسان زندگی کے میں بڑے بڑے مقصد سے رہتا ہے، اس کے ایمز ہوتے ہیں، اور ایم آف لائف جو ہمارا ایم آف لائف ہونا چاہیے وہ ہے جو ہمیں دین کو سپریڈ کرنا ہے، دین کا میسج، اور خود رول ماڈل بننا ہے. اور جانور خواہشات پر زندہ ہے. خواہشات کے جو ہے وہ الہ سب سے خراب الہ ہے. یعنی انسان نے اگر خواہشات کے اس پہ چل گیا تو اس نے ایکچولی اپنا الہ کر لیا، ڈائٹی بنا لیا ہے اپنے خواہشات کو. ہر پیغمبر نے توحید کی طرف بلایا ہے، اور اسی سے یعنی اللہ کی طرف بلایا ہے، عقیدہ توحید کی طرف بلایا ہے، اور اللہ کی طرف ڈر کے لیے یعنی تقوی پیدا کرنے کے لیے. ہر کام کو خواہش کے بیسس پہ کرنا، یہی وہی بات ہے، خواہش کا الہ بنا دینا ہے. قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، اور عربی زبان ہے کچھ ہے ایکسٹرا ہے، یعنی نہ صرف گرامر سے ہمیں نہیں آئے گا، ہمیں صرف اگر ہم گرامر بھی سیکھ لیں گے تو بھی ہمیں نہیں سمجھ آئے گا، نہ ہی ہم لوگوں کے بیچ میں عربی کے میں دونوں تینوں کی کمبینیشن ہوتی ہے. قرآن، عربی لینگویج، اور پلس آپ کو عربی کے بولنے والوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو یہ تین کی کمبینیشن سے آپ کو پراپر قرآن کی سمجھ آ جائے گی، اور وہ عربی زبان سمجھ میں آئے گی جو قرآن میں ہے. کسی کے بارے میں بھی رائے قائم نہ کریں ہم، اور اگر کریں تو اس کی تحقیق کرنا چاہیے. دین اور دنیا میں اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. مومن، اگر ہم عباد الرحمن کے لیے دیکھیں گے تو مومن جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں میں ایک ہوتا ہے، یعنی اندر بھی، اور اس کا ریفلیکشن سامنے آتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی چال ہوتی ہے. چال بہت بڑی چیز ہے. انسان جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ ہم کسی کے چال کو دیکھ کے کیا سمجھیں گے، لیکن چال کا مطلب یہ کہ یہ ہول کریکٹر جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ جاتا ہے کہ ہمبل ہے، اور وہ ہمبلنس آپ کو اس کی باتوں سے بھی ملے گا، اس کے انداز سے بھی ملے گا، اس کی
اس کے جو خیر خواہی والے کام، یعنی خیر خواہ ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز سے سمجھ آ جائے گا، اور وہ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہوتی، آپ جب ان کے ساتھ رہتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن عباد الرحمان کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی بات بتائی ہے کہ وہ ہمبل ہوتے ہیں، ان کی چال، اور چال ہم نے پڑھی ہے کہ کس طرح سے گھسیٹ گھسیٹ کے نہیں چلنا چاہیے، ایک دم منہ اٹھا کے بھی نہیں چلنا چاہیے، پیچھے مڑ مڑ کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا چاہیے، سارے اوور آل کریکٹر کی بات ہوتی ہے۔ پھر عباد الرحمان جو ہے وہ ان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، وہ آیتوں پہ غور کرتے ہیں، اندھے بن کے نہیں رہتے ہیں، اپنی پیاروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور وہ توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنا، یعنی راتوں کو قیام اور سجدے سے گزارتے ہیں، اور آن ٹاپ وہ اللہ سے کے عذاب سے ڈرتے ہیں، آن ٹاپ وہ دعا بھی مانگتے رہتے ہیں، آن ٹاپ وہ اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا مانگتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں دیکھیں تو ہر وہ دور شاعری کا دور تھا، اللہ تعالیٰ نے شاعری سے توڑ کیا، اور ہر دور میں نبی رسول بھیجیے، رسول شریعت والا ہوتا ہے اور نبی شریعت کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔ بھیجنے کا مقصد حجت تمام کرنا تھا، ورنہ کائنات کی نشانی ہے، اللہ کی دلیل ہے، اس طرح ہر انسان کو اچھے برے کی پہچان دے دی ہے، اس کو پتہ ہے اچھا کیا ہے، اس کو پتہ ہی برا کیا ہے، ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے، لیکن کائنات آیت اشارئی آیت کونی سے ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ بیکار شاعری سے پرہیز کرنا ہے، کسی طرح سے ان بیکار شاعری کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ شاعری وہ ہے جو اللہ کے قریب کرے اور اللہ کی معرفت دے۔ سورۃ النمل میں نعمتوں کا شکر، ہر کام میں ڈسپلن ہونا، یہی لیڈرشپ ہے۔ دو جانوروں کا ہم نے ذکر پڑا ہے، چونٹی جو اپنی کمیونٹی کی خیر خواہ تھی اور اچھا گمان رکھنے والی تھی، اور ہدہد معرفت اللہ کی رکھتی تھی، جو ہدہد برڈ تھی۔ اور ہم نے دعویٰ کا اصول دیکھا کہ سامنے والے کے لحاظ سے بات کرنا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے پلاننگ سے دعویٰ کیا، پھر عرش منگوا کر مرعوب کیا، اپنی طاقت دکھائی، پھر اپنی بلیسنگ دکھائی، اور پھر ہر کام کو اللہ کی نسبت کر دی، ھذا من رحمت ربی کہا۔ علم پر، طاقت پر علم بھاری ہے، یہ یاد رہے۔ تو ہم سورۃ القصص شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلك آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ سورۃ القصص، قصص کا مطلب قصہ، تو مکی سورہ ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی امت بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا جو تھا وہ بہت زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طریقہ ملتا جلتا تھا، یعنی وہی امت، ملتی جلتی امت تھی، اور وہی شریعت، نیئرلی ملتی جلتی شریعت تھی۔ شریعت کے اپڈیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہوئی ہے، لیکن ان کی تاریخ سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ بہت کچھ ہم مسلمان کے اندر وہی ساری چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل کی اس میں تھی۔ تو بنی اسرائیل کا اتنا زیادہ ذکر ہے، اور اس سورۃ القصص میں بہت زیادہ تفصیل سے ذکر ہے کہ اس سے ہم سبق لیں، ہماری تاریخ، یعنی ان کی تاریخ سے ہم سبق لیں گے، ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائے گی۔ تو حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ کتاب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے کھلی کتاب، روشن کتاب، جس سے بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس کتاب میں کیا ہے جو لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ نتلو علیک، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں اور پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بہت ساری باتیں ثابت ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں لکھا ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، اور پھر انہوں نے لکھا نہیں ہے، یہ اللہ نے پڑھ کے سنایا، اور جب پڑھ کے سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا اللہ کی طرف سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا ہے۔ تو کیا پڑھ کے سنایا ہے؟ من نبأ موسیٰ، خبر موسیٰ کی، کس کی؟ اور فرعون کی،
حق کے ساتھ ہے، سچ ہے، یہ بالکل سچا ہے، لائف ہسٹری ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور سنانے والے اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نتلو علیک، ہم پڑھ کر سنا رہے، اور کیا چیز سنا رہے؟ حق کے ساتھ سنا رہے، کس کے لیے سنا رہے؟ اس قوم کے لیے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو۔ تو بنی اسرائیل جو ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ آل یعقوب کہلاتی ہے نا، تو بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر بہت عرصے تک بڑے شان و شان سے رہے، پھر اعمال بد کی وجہ سے ان کے اندر خرابی آ گئی، اور جو اس وقت کے جو تھے قطبی، ان لوگوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا، قطبی کہتے ہیں ان کو، جنہوں نے غلام بنا لیا تھا بنی اسرائیل کو۔ تو فرعون کی جو آل تھے وہ قطبی تھے، تو ان فرعون علا فی الارض، فرعون کیا تھا؟ فرعون اس نے بہت تکبر کیا تھا زمین میں، اور اس نے اہلہا شیعن، اس نے اس کے رہنے والوں کو شیعن یعنی گروہ میں کر دیا تھا، اور گروہ کیسا تھا؟ ایک کمزور گروپ تھا اور ایک طاقتور تھا، یستضعف تھا طائفہ، کمزور گروپ تھا ایک طائفہ، ایک گروپ منہم، ان میں سے وہ کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ان کو جو ہے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور یہ بہت ہی فساد کرنے والوں میں سے تھے یہ لوگ۔ یعنی اس سے زیادہ شدید کوئی آزمائش نہیں ہوگی جو ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ آپ سوچیں کہ اب رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس طرح کی چیز کوئی سامنے، ایون اب سوچ کے بھی عجیب سی بات ہوتی ہے۔ ظاہر ابھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن جس حد تک ہماری ہوتی ہے ہم مسلمان دعا بھی کر رہے ہیں، اپنے مدد کر رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن یہ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، اور وہ کتنا بڑا فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَيَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنُرِيدُ، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم مہربانی کریں، ہم احسان کریں۔ نمن، کون کر رہا ہے؟ نہ نون سے اللہ کی طرف یہ نسبت جاری ہے، نون کا مطلب ہم، نون فتح نون الف، اس کا مطلب ہم، اور ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور بنائے دیے گئے تھے زمین پہ، اور ہم بنا دیں ونجعلہم، اور ہم بنا دیں ان کو، کس کو؟ ان بنی اسرائیل کو پیشوا امام، اور ہم بنائے ان کو وارثوں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کر کے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ ظلم بہت بڑھ گیا تھا، اور پھر ہم ان کو اقتدار بخشے زمین میں، اور ہم دکھا دے فرعون کو اور حامان کو، یہ سارے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ کی نسبت جاری ہے۔ حامان کو اور دونوں کے لشکروں کو، ان میں سے ما کانوا یحذرون، وہ جو ڈرتے تھے جس بارے میں، یعنی جو فرعون نے کیوں اعلان کیا تھا قتل کرنے کا، کیونکہ اس نے خواب بھی دیکھا تھا، اور ان کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل سے کوئی ایک نکلے گا جو اس کے اقتدار کو قبضہ کر لے گا، اور اس کا، تو اس کو اس بارے میں وہ ڈر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہم وہ دکھا دیں جب ما کانوا یحذرون، جس بارے میں وہ ڈر رہے ہیں۔ وہ اوحینا، یہاں سے سٹوری شروع ہوئی ہے، اور ہم نے وہی کی الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں ہے، جیسے آسیہ علیہ السلام کا روایت سے آتا ہے، حدیثوں سے تفسیر سے آتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں ہے، قرآن میں پوری جگہ موسیٰ کہا ہے، اور آسیہ علیہ السلام کو امرات الفرعون کہا ہے۔ موسیٰ کو جب کہا کہ دودھ پلاؤ، دو کام کرنے کے لیے کہا ہے، دودھ پلاؤ، اور جب تم کو ڈر ہو تو سمندر میں ڈال دو، تو یہ وحی کی گئی، وحی جو ہے وہ الہام ہے، خواب ہے، خواب جو ہے نبوت کا 40واں حصہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یعنی اب اس میں حکمت کیا ہے کہ اب بچے کو سمندر میں ڈالنا ہے تو اس کو اچھے سے پیٹ بھر دو اس کا، اب پتہ نہیں کتنی دیر لگی، تو یہ اللہ کی ہے، اللہ کی پلاننگ ہے، تو اس کے یعنی بچے کو کے لیے جو مین سورس ہے اس کی لائف کا وہ ماں کا دودھ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص مینشن کیا ہے، اور اس کو ڈال دو سمندر میں، لیکن دو کام تم نے نہیں کرنا ہے، دو کام کیا، دو کام نہیں کرنا ہے، ولا، نہیں کرو کیا؟ تخافی ولا تحزنی، نہ تم ڈرو نہ تم غمزدہ ہو، تو یعنی اللہ پر توکل کر کے اس کو ڈال دینا ہے، دودھ پلاؤ اپنے طور پہ، اس کے جو فزیکلی وہ کیا اور اس کو ڈال دیا، اب غم نہیں کرنا ہے، اب ڈرنا بھی نہیں ہے، اور پھر دو وعدہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو پھیرنے والے ہیں اور ہم اس کو بنا دیں گے رسولوں میں سے، تو ایک وعدہ تو فوراً پورا ہو گیا، ایک وعدہ 40 سال کے بعد پورا ہوگا۔ فَالْتَقَطَهُ، پھر اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے، تاکہ وہ ہو جائے اس کے لیے دشمنی اور غم کا ذریعہ، عدواً وحزنا، کیونکہ اس کی دشمنی ہوگی نا اس سے، اور دشمن کا ذریعہ، دشمنی کا سبب بن جائے گا۔
کیونکہ فرعون اور حامان جو تھے اور اس کے لشکر جو تھے سب خطاکار تھے، بہت زیادہ خطاکار تھے. تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے آگے ان کو خطاکار اس لیے کہا کہ انہوں نے اللہ کی اس کے ساتھ تدبیر کرنا چاہا. وقالت امرأۃ فرعون، امرأۃ بیوی کو کہتے ہیں، فرعون کی بیوی نے کہا اب یہ کیا ہوا، سین چینج ہوا، اب یہ پہنچ گئے فرعون کے پاس، آل فرعون کے پاس. اب خاص بات یہ کہ وہ ہر ایک کو ذبح کر رہا تھا، لیکن جب یہ آئے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی چہرے پہ کچھ ایسی تھی بات، وہ ہپنوٹائز ہو گیا. قرۃ، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں گے، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے دے یا ہم اس کو بنا دے اولاد. اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، جو ان کے منہ سے بات نکل رہی تھی اس بارے میں ان کو کوئی شعور نہیں تھا کہ وہ اس کو قتل نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا. اب سین چینج ہوا، پچھلا سین کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے ہیں. فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی ان کا دل فارغ ہو گیا. فارغ ہو گیا یعنی کہ خالی ہو گیا، اصبح ہو گیا. ان کا عدد قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی لولا ان ربطنا علی قلبها، کہ ہم نے ان کو ربط میں نہیں باندھ دیا ہوتا، باندھ نہیں دیا ہوتا ان کے دل کو، تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے، یعنی ان کو یقین آ جائے. یقین محکم سے آتا ہے ایمان اور سرٹنٹی کہ وہ مضبوط کر دیا ہے. قریب تھا کہ وہ جا کے ظاہر کر دیتی، اتنا ان کا دل خالی تھا، اتنا ان کا دل بے چین تھا، قریب تھا کہ جا کے بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا کہ وہ یقین ہو جائے، کہ توکل ہو جائے ان کو کہ وہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ واپس ہوگا. اب کیا ہے کہ ان کو پلاننگ بتا دی اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے کہا، موسیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا، یعنی اس کی بہن سے کہا، اختہ، اس کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا، قصہ، جاؤ پیچھے جاؤ، فبا صورت دیکھو، انجنب، دور سے دیکھنا، اور وہ شعور نہیں رکھ رہے ہوں گے. اور اس دوران دوسرا سین ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کو دودھ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ دودھ نہیں پی رہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِيَ، اور حرام کر دی ہم نے دودھ پلانے والیاں پہلے سے ہی، اس لڑکی کے پہنچنے سے پہلے ہی، من قبل. قالت هل ادلکم، یہ پہنچ گئی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں، علی اہل بیت، ایک گھر والی کی طرف، ایک گھر کی طرف جو کفالت کرے گا تمہارے لیے، اور وہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں، میں تمہیں یعنی صحیح بات بتا رہی ہوں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بس ہم نے لوٹا دیا اس کو امی، اس کی ماں کی طرف. تو وہ پہنچی تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور وہ غم کا دور ہو گیا، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگوں کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے. یعنی کتنا ہی مشکل وقت ہو، اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد دیتے، کسی نہ کسی طرح سے. کوئی چیز چلی جائے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین چیز دے دیتے ہیں. جیسے ہم نے دعا میں پڑھا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعلنی، اللہم اخلفنی مصیبتی، اللہم اس مصیبت کا مجھے اجرنی فی المصیبتی واخلف لی خیرا منہا، مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور اس کی بہترین لے کر آئیں. تو اللہ سے جب ہم مانگیں گے، امن یجیب الدعوتی، امن یجیب الدعوتی، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ نے، اسے ہم نے پچھلے سے پڑھا تھا سورۃ النمل میں، کہ کون ہے جو مضطر کا جواب دیتا ہے، جو وہ پکارتا ہے ہم کو، ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں. جب آپ تڑپ کے اللہ سے مانگیں گے، جب دعا مانگیں گے تو ضرور دعا قبول ہوگی. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اب وہ پہنچ گئے جوانی کو اور پورے ہو گئے، توانا ہو گئے، یعنی کہ 30 ایئرس کی بات ہوگی، یا 28 29 30 اسی طرح کے ایج کا ہے ذکر، کیونکہ اسی ایج میں مکمل میچورٹی آتی ہے، سمجھ آتی ہے. اس سے پہلے اتنی میچورٹی نہیں، کچھ لوگوں کو پہلے سے آ جاتی ہے، لیکن خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور 40 ایئرس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ایج یہاں پہ 30 ہے، جو اب واقعہ ہوگا وہ ایج 30 تھی. اب وہ 10 سال مدین میں رہیں گے، 40 ایئرس کے ہو جائیں گے، تو 40 ایئرس میں ان کو نبوت ملے گی. ہم نے ان کو دی حکمن و علما، ہم نے اس کو حکمت اور علم دی، یعنی 40 ایئرس کی ایج میں. اسی طرح سے ہم دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، کیونکہ انہوں نے بہت خیرخواہ تھے، بہت احسان کرنے، بہت دل سے، بہت یعنی خیرخواہی تھی ان کے اندر. اور جیسے کہ ان دونوں لڑکیوں کا قصہ ہم سنیں گے، اور اس کے بعد وہ ان کے باپ کے ساتھ رہتے 10 سال. اب سین ہے کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ، یہ اس وقت نکلے ہیں، محل سے نکلے ہیں اور شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں، عَلَىٰ حِينٍ غفلہ، غفلت کے وقت، من اہلیہا، شہر والوں سے. اور انہوں نے دیکھا کہ 2 شخص جو ہیں وہ یقتتلان، لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتی ھذا من عدو، ایک جو تھا ان کے گروپ میں سے تھا اور ایک دشمن کے گروپ میں سے تھا، یعنی قطبی کی طرف سے تھا. قطبی جو تھے یعنی کہ آل فرعون کی طرف سے تھا. تو بس مدد مانگی، وہ جو تھا اس کے اپنے گروپ میں سے تھا.
یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس کی طرف سے الذی من عدوی، دشمن کی طرف سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور ایک ایسی بس گھوسا لگا دیا اس کو، اور جو گھوسا لگایا فوقظہ موسیٰ فقطع علیہ، فوراً وہ مر گیا. یعنی طاقتور تھی تو ایک گھوسے سے اس کا کام تمام ہو گیا. اللہ کو بھی ایک دکھانا ہوتا ہے بعض اوقات کچھ ایسی چیز ہماری غلطی، تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی مانی اور کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، وہ تو دشمن ہے گمراہ کرنے والا کھلم کھلا. اور فوراً ہی اللہ سے معافی مانگا انہوں نے، ربی انی ظلمت نفسی، اور یہ بھی دعا مانگنا چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، یعنی میں نے غلطی کر دی، اب مجھے معاف کر دے اللہ اور میرے اوپر بخش دیجئے. تو فغفر لی جیسی کہا تو اللہ کا جواب آیا فغفر اللہ، فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے اس کو بخش دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. قال ربی، تو یہ بات ہے کہ اگر غلطی جیسی احساس ہو ہم فوراً معافی مانگیں، ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں، ہم اللہ کے آگے روئیں، صدقہ کریں. آپ کو اگر اپنی غلطی کا پتہ چل جائے، اور انسان کو جو غلطی کی ریئلائزیشن بھی ہے جو ہے نا، یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ انسان کو پتہ لگ جائے کہ وہ گناہ ہے. ورنہ بعض اوقات اتنے بڑے گندے گناہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے جو ہم کہتے ہیں فحاشی پھیل رہی ہے. خود بھی ہم لوگ انوالو ہیں، پلیٹ فارم بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو مہیا بھی کر رہے ہیں، فحاشی کرنے کا کسی طرح کا کوئی ریئلائزیشن ہے ہی نہیں. قال ربی بما انعمت علی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ آپ نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے، یعنی آپ نے مجھے، تو الہام ہو جاتا ہے انسان کو جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے اور اس کا نفرت ہو جاتی ہے اس کو اس چیز سے، تو یہ ایک پہچان ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لیا. تو انہوں نے جیسی ان کو یہ پہچان آئی تو انہوں نے کہا اب میں کبھی بھی مجرموں کا جو ہے وَلَمْ أَكُونَ ظَهِيرَ الْمُجْرِمِينَ لِلْمُجْرِمِينَ، اور میں نہیں ہوں گا فلن، ہرگز نہیں ہوں گا مجرموں کا مددگار. اصبح بالمدینہ خائفا، اب سیکنڈ ڈے وہ صبح کی انہوں نے اب شہر میں اب ڈرتے ہوئے آ رہے کیونکہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوگی. اب آلے دربار سے ایک شخص کو مار دیا انہوں نے. اب وہ یترقب، ایک خبر تو لیتے ہوئے نکلے ہیں، اور پھر دیکھا کہ فیض اللذیذ تنصرہ بالامس، امس کہتے ہیں جو گزشتہ یعنی کہ یسٹرڈے، قطع کہتے ہیں جو آنے والا کل ہے. تو وہ جو کل جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مدد مانگی تھی کل، اب وہ پھر پکار رہا ہے، یستصرخ، اس کو پھر سے پکار رہا ہے. قال له موسیٰ انہ لغوی مبین، تم تو ایک یعنی بہکے ہوئے ہو، یعنی تم نے میرے ساتھ جو کیا تھا غلطی سے میرا کام ایسا میں نے غلط کر دیا تھا، تم تو مجھے بہکے ہوئے نظر آ رہے ہو. اب انہوں نے فلما ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ کر ہٹانے کا بس ارادہ کیا تھا. بالذی ہوا عدو لہما، وہ جو دشمن تھا ان دونوں کا، یعنی ان دونوں کا جو شخص کے ساتھ لڑ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا، فوراً اس نے جو ہے آواز لگانا شروع کر دیا اس شخص نے جو انہی کے اپنی اس میں سے تھا، قوم میں سے تھا. اے موسیٰ تم کیا چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو جیسے تم نے ایک قتل کیا تھا کل؟ یعنی کہ جو بات چھپی ہوئی تھی اب وہ بات اس نے کھلم کھلا سامنے کر دی. اب تم چاہتے ہو کہ تم ہو جاؤ جبار زمین میں، وما تريد ان تكون من المسلمین، اور تم نہیں چاہتے ہو کہ تم کوئی اصلاح کرنے والے میں سے ہو. اب یہ جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے تو راز فاش کر دیا اور اس طرح سے کہہ دیا. اب اسی دربار سے بات فوراً کے فوراً نکل گئی اور وہاں پہنچ گئی، اور وہ لوگ پلان کرنے لگ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے لوگوں کو بھیجنے لگ گئے، میٹنگ ہو رہی ہے. اب اسی دوران کیا ہوا کہ وجہ رجل من اقصى المدینہ تھی، دور سے دور دراز سے ایک شخص دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ اس دربار میں کہتے ہیں کہ رجل مومن تھا، اور ایک یہ تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی. ایک رجل تھا، ایک آدمی تھا جو مومن تھا، وہ اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، ہم سورہ مومن میں پڑھیں گے. تو وہ ایک تھا اور ایک یہ ہے، اور اس نے آگے فوراً بتا دیا کیونکہ یہ خرخواہ تھا اس دربار میں سے، اس کو بھی ایمان والا تھا. اس نے کہا کہ سردار سارے مشورہ کر رہے ہیں لیقتلوک، کہ تمہیں قتل کر دیا، فخرج نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے لیے ناصحین میں سے، میں تمہارے جو ہے خرخواہوں میں سے ہوں. تو اب یہ نکلے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جو محل میں پلے ہوئے تھے اب اس حال میں چلے ہیں کہ ان چلتے رہے کہ ان کے جوتے پھٹ گئے تھے، کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا، پتے کھا کھا کے انہوں نے اپنا وقت نکالا تھا. وہ نکلے ڈرتے ہوئے، ٹو لگاتے ہوئے، اور ساتھ میں دعا کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اللہ ہمیں رب میری نجات دے قوم ظالم قوم سے. پھر یہ جب پہنچے تو اپنا رخ انہوں نے مدین کی طرف کیا، تلقا یعنی کہ جانب کر دیا. قال عسى ربی، پھر دعا کر رہے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں گے سیدھے راستے کی طرف. ولما وردا، پہنچے یہ ایک جگہ جہاں پانی والی جگہ تھی مدین کی،
اور وہاں پہ ایک بہت بڑا گروپ لوگوں کا تھا، امت من الناس، جس قوم جو پانی پلا رہے تھے. اسی دوران انہوں نے دیکھا، انہیں کے بیچ میں دیکھا کہ امراتین تذودان، دو عورتیں ہیں جو روکے ہوئے ہیں. کس کو روکے ہوئے؟ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے، کنارے کھڑی ہوئی ہیں. تو جب کنارے کھڑی ہوئی دو عورتوں کو دیکھا، دو لڑکیوں کو دیکھا، انہوں نے جا کے پوچھا، کیونکہ خیرخواہ تھے، محسن تھے ہر طرح سے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جا کے عورتوں کے پیچھے جا کے باتیں شروع کر دی. انہوں نے دیکھا کہ کچھ مشکل میں ہیں وہ لوگ. کہا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو ان عورتوں نے، لڑکیوں نے بتایا کہ ہم نہیں پلا سکتے ہیں حتیٰ یطور الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے سارے چلے جائیں، اور ہمارا باپ ہے بڑی عمر کا. یعنی بتانے کا مقصد چھوٹی سا جملہ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لڑکیاں کیا تھیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ مردوں میں گھسنے والی ہوں، کہ وہاں پہ بھی گھس گھسا کے اور اپنا کام کر لیں، وہ بھی نہیں، الگ بیٹھی ہوئی اور انتظار ہے کہ سب ہو جائے. ساتھ ساتھ اپنا پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ اس کے باپ بوڑھے ہیں، کہ وہ کوئی گھر میں ہے نہیں، تو ہمیں مجبوراً نکلنا پڑا. مقصد یہ اللہ کی ایک ایک آیات پر ہم مقصد دیکھیں اور سبق لیں کہ عورتوں کو بھی کہیں گھس کے جا کے کام کرنا بڑا فخر نہیں سمجھنا چاہیے. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر دیکھیں، انہوں نے بس اتنا ہی کیا، پانی پلایا ان دونوں کا، یعنی کہ ان دونوں کے جانوروں کو، پھر مڑ گئے ایک ذل کی طرف، سائے کی طرف، اور کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ، اے رب میرے، نازل کر دے میری طرف کوئی بھلائی اور میں محتاج ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے. فجاءت احداهما تمشي على استحياء، اب یہ وہ اور لڑکیاں چلی گئی تھی، واپس آئے. اب واپس جب آئی ہیں تب یہاں پہ بھی سبق دیکھیں. آئی ان میں سے ایک تمشی علی استحیاء، اللہ تعالیٰ نے حیا کا ذکر کیا. تمشی چل کر آ رہی تھی حیا کے ساتھ، یہ نہیں کہ بے باکی سے ہاتھ نچاتی چلی آ رہی ہو اور زور زور سے باتیں کر رہی ہو. یاد رہے کہ عورتوں کا حیا جو ہے ایمان ہے. مرد عورت سب کا حیا ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ آپ کا کریکٹر دکھاتا ہے. حیا از ایوری تھنگ. بے باک ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ حیا کے ساتھ چل کر آ رہی اور کہا کہ اس نے، میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں جزا دے اس اجر کا، سقیت لنا، جو تم نے ہمارے لیے پلایا ہے. فلما جاءہ، اب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گیا، قصہ سنایا سارا قصہ. تو اب ان کا جو کہتے ہیں ان کا نام تھا شعیب، لیکن وہ اس میں وہ والی شعیب علیہ السلام نہیں ہے یہ. تو انہوں نے جو لڑکیوں کے جو باپ تھے انہوں نے تسلی دی اور کہا تم خوف زدہ مت ہو، تمہیں ظالم قوم سے نجات مل گئی ہے. لیکن ساتھ میں کیا ہوا کہ آپ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارے سبق ملتے جائیں گے. قالت احداہما یا ابتی، یا ابتی کون کہہ رہا ہے؟ انہی میں سے احداہما، ایک لڑکی جو دونوں میں سے تھی، اس نے کہا اے میرے ابا جان، اس کو رکھ لیجئے، استاجر ہو کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین ہے وہ جو اب اس کو اجرت میں رکھیں گے، اس کو جو قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. یعنی انہوں نے دیکھا کہ امانت دار ہے، ٹرسٹ ورتھی ہیں، انہوں نے کسی یعنی ایک لمحے میں انسان کسی کو کسی سمجھ سکتا. اور یہ بڑی وزڈم دی ہوئی تھی اس لڑکی کو بھی. ون آف دا پرسن کہنا چاہیے جو ہے، دو تین لوگ مینشن ہے، حضرت ابو بکر مینشن ہے اور یہ لڑکی مینشن ہے، اور ایک اور میرے ذہن سے نکل رہا ہے جس کے لیے مینشن کیا گیا ہے کہ یہ بڑا وزڈم تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان میں سے کسی کو رکھیں، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ٹرسٹ ہونا چاہیے، ٹرسٹ وردی پرسن ہونا چاہیے، اور مضبوط ہونا چاہیے. لاغر اسے آپ کیا کام لیں گے؟ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ ایک بڑا سا پتھر راستے سے ہٹایا تھا لوگوں کے لیے آسانی کے لیے. تو وہ بھی ایک بات ہے. تو انہوں نے کہا، لڑکیوں کے باپ نے کہا قال انی اریدو، آپ ان سے کہہ رہے ہیں لڑکیوں کے باپ کہ انی اریدو، کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں احدت نتیہ، کہ ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کا تم کو، اور یہ دونوں ان دونوں میں سے ہاتینی، ان دونوں میں سے کسی ایک لڑکی کا تم سے نکاح کر دوں، اس شرط پہ کہ تم نوکری کرو میرے پاس 8 حجج، 8 سال. فائن اتممتا، اگر تم مکمل کر دو، 10 تو تمہارے طرف سے، یعنی کہ تم 10 بھی کر سکتے ہو. چلو راؤنڈ فگر کر لیتے ہیں، جیسے اکثر ہم کہتے ہیں چلو راؤنڈ فگر کر لیتے ہیں، لیکن میں اس میں تمہارے پر اشک نہیں ہوں، میں بہت زیادہ سختی نہیں کروں گا تمہارے پر. انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، یعنی میرے ساتھ رہو. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہ گھر داماد بننے کے لیے آفر کر رہے ہیں، یعنی میرے پاس رہو. تو ہمارے پاس اگر کوئی گھر داماد بن رہا ہوتا تو لوگ کتنی بری باتیں کر رہے ہوتے. یعنی آپ کو انبیاء کرام سے
جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ چیزیں سچویشن آتی ہے، اسی لحاظ سے آپ کو ایکسپٹ بھی کرنا چاہیے. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وکیل. تو انہوں نے کہا یہ میرے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے آپ کے درمیان ہے، اب جو ان دونوں میں سے میں نے اگر پوری کر دیا تو میری اوپر کوئی یعنی زیادتی نہیں ہے، یعنی میں اپنی خوشی سے کروں گا، اور میں جو بھی کہہ رہا ہوں اس پہ اللہ کو نگراں بنا دیتے ہیں. فلما قضا موسیٰ اجلا، وہ اجل کو، وہ وقت کو انہوں نے قضا کر دیا، پورا کر دیا. اب لے کے چلے اپنے گھر والوں کو، اب وہاں سے نکلے ہیں مصر کے لیے نکلے ہیں. مدین آئے تھے تو ٹریننگ ہوئی ان کی نبوت کے لیے، ان کو بکریاں بھی چرائے، بہت سارے انہوں نے ڈفرینٹ جابس بھی کیے تھے. اب یہاں سے لے کے نکلے ہیں اور جانب طور کی طرف جب جا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے آنس من جانب طور النار، ان کو محسوس ہوا کچھ، آنس یعنی محسوس ہوا ان کو جانب طور کی طرف کوئی آگ. تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم کسو یہیں ٹھہرو، انی آنس تو میں نے پایا ہے آگ، لالی اتیکم منہا بخبرین، کیا میں کوئی خبر لے کر آتا ہوں، اور جذبتا، یا میں کوئی انگارہ لے کر آ جاؤں آگ کا، لعلکم تسقلون، تاکہ تم جو ہے تاپ سکو گرمی، یعنی اپنے آپ کو تاپ. رات کا اندھیرا تھا، سردی کے دن تھے، انہوں نے اس طرح سے خیر خواہی، یعنی فیملی کے خیر خواہ بھی تھے وہ. جب وہ آئے ادھر تو ان کو پکارے گئے شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، مبارک وادی تھی وہ، مبارک خطہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے تھے. درخت سے آواز آئی ان کو وہاں، وہ درخت جو آگ تھا وہ اللہ کا نور تھا اور تجلی تھی اللہ کی. ایسی کوئی تجلی نہیں تھی ایکچوئل اللہ کی تجلی، لیکن ایک نور کی طرح سے تھا. یا موسیٰ، پھر انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ نے کہ میں رب ہوں، رب العالمین ہوں، میں اللہ ہوں. اپنی پہچان اللہ تعالیٰ نے کرایا اللہ کہہ کے، اور رب العالمین کہا اپنی پہچان کہا. اور ساتھ میں ہم نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. پہلے تعارف کرایا، پھر نماز کا حکم دیا، پھر کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اب یہاں پہ بس اتنی بات ہے کہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے عصا کو ڈال دو. جب انہوں نے عصا ڈالا، تہتز کانہا، جان کہتے ہیں سانپ کو، پتلا سا، اور وہ ولا مدبرا ولم یعقب، تو وہ پھر گیا، وہ واپس نہیں لوٹے. موسیٰ علیہ السلام دوڑے بھاگے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اقبل ولا تخف، آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، تم امن والوں میں سے ہو. پیس، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیس بھیجا کہ امن والوں میں سے ہوگے، اب یعنی اس کو پکڑ لو، تمہیں کچھ ہوگا نہیں. پھر دوسری نشانی کہا کہ اپنے ہاتھ کو ڈالو گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، کوئی بغیر تکلیف کے نکلے گا، یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوگا، وائٹ چمکدار روشن ہاتھ، ایک نشانی کے طور پہ. اور ملا لو اپنے بازو کو اپنے سینے کی طرف. تو یہ بھی ایک بات ہے، الیک جناحک من الرہب، جب ڈر ہو اپنے دل کو ایسے آدمی پکڑے اور پڑھے تو یہ بھی اس سے بھی ڈر چلا جائے. تو یہ دو نشانیاں ہیں اپنے رب کی طرف سے. فرعون کی طرف تو بھیجا اس کے سرداروں کی طرف، کیونکہ وہ بہت فاسق نافرمان تھے. قال رب انی قتلت منهم، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش کی اپنی بات کہ میں نے تو قتل کر دیا تھا ایک شخص کو، اب مجھے ڈر ہے کہ وہ فاخاف ان یقتلون، مجھے قتل کر دیں گے. واخی ہارون کو، میرے بھائی کو جو بہت فصیح ہے مجھ سے لسان میں، زبان میں، تو اس کو میرے ساتھ بھیج دیں کہ وہ میرا مددگار ہوگا. اور پھر وہ میرے ساتھ ایک اور کام بھی کرے گی، یصدقونی، تصدیق بھی کرے گا. اور میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی کہ ایک سے دو ہو جائے گا تو تصدیق کریں گے زبان، یعنی کہ آپ کو ان سے مضبوطی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں کریم، ہم مضبوط کر دیں گے تیرا ہاتھ تیرے بھائی سے، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کو، غلبہ کر دیں گے، سلطانن بنا دیں گے. فلا یصلون الیکما، تمہاری طرف نہیں آئیں گے ہماری نشانی کے ساتھ. جاؤ بھی آیاتنا انتما، تم دونوں، اور جو بھی کرے تمہاری وہی غالب آئیں گے. جب آگے موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات کے ساتھ روشن، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، انہوں نے کہا نہیں ہے مگر یہ جادو ہے، بناوٹی ہے، نہیں ہم نے اس سے پہلے ایسا سنا، نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے کون ہے زیادہ ہدایت میں اس کی طرف سے، اور ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور جو ہے اس کے لیے انجام کا گھر یعنی دنیا کا گھر، عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک فلاں نہیں پاتے ظالم. پھر فرعون نے کہا اے میرے سردار، جب انہوں نے یہ بات بتائی، جب پریچ کرنا شروع کیا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہی، پوری ڈیٹیل میں نہیں کہی، لیکن اب یہاں پر فرعون جو ہے وہ اپنے سرداروں پہ وہی والی بات ہے کہ پچھلے اس میں جو پڑھا تھا، مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہا ہے اے سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو نہیں جانتا ہوں کوئی اور الہ ہے میرے سوا، میں یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں ہی الہ ہوں. اب تم لوگ یہ کرو، فاوقد لی یا حامان، حامان کو جو ہے وہ آواز دے رہا ہے
کہ تم جاؤ اور ایک اوپر مٹی کے اوپر ایک میرے لیے فجعلی سرحا ایک محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کی اطلاع پاؤں، موسیٰ کی الہ کی اطلاع پا جاؤں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین، میں تو ضرور گمان کر رہا ہوں یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اور اس نے بھی تکبر کیا، اس کے لشکر نے بھی تکبر کیا زمین میں ناحق، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے۔ کیا چیز انسان کو سرکشی پہ لے جاتی ہے کہ وہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہی نہیں ہوگا۔ آج بھی جتنے لوگ بھی سرکش ہو رہے ہیں، جو اپنی طرف سے ظلم کر رہے ہیں کسی کے اوپر بھی، چاہے وہ رولرز ہوں، چاہے وہ ہمارے ملک ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، جو ظلم کرتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہی نہیں ہے، ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ ان کو اللہ کے پاس جانا، کس منہ سے جانا۔ آج جتنے بھی، چاہے ہم میں سے کوئی بھی روزے میں غلط کام کر رہے ہیں، جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے، تو ہم مصیبت ہم صحیح غلط کی ہمیں پہچان مل جائے گی۔ تو ان کو یہ تھا ہی نہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا، اس کے لشکروں کو پکڑ دیا، ہم نے سمندر میں پھینک دیا، پھر دیکھو کس طرح سے انجام ہوا ظالموں کا، اور ہم نے بنا دیا امام ان کو، جو یہ لوگ جو تھے اب جو آگ میں پکارنے والے کا امام بنے، یعنی ہر قوم کا جو لیڈر ہوگا وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، جہنم والے بھی ہوں گے تو وہ بھی اپنے لیڈر کے ساتھ جا رہے ہوں گے، اور اس دن قیامت میں وہ کوئی بھی مدد نہیں دیے جائیں گے۔ اور ان کو وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کو دنیا میں بھی لعنت ہو گئی ہے، اور قیامت کے دن وہ مقبوحین میں سے ہوں گے، قبیح شکل والے ہوں گے۔ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے کتاب دی، من بعد ما اہلکنا القرون، کتنے ہی قرون کو تباہ کیا، قوم عاد، سمود، نوح، سارے اس کو سارے بصائر، اور یہ اولی البصائر للناس وہدی، اہلکنا قرون کو جو ہے وہ سارے اولی البصائر تھے، للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد جو قوم کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی، تو یہ بصائر کے لیے کتاب دی، اولی البصائر لوگوں کو، یعنی عقل والوں کے لیے، اور وہ ہدایت اور رحمت بن جاتی ہے یہ کتاب ان کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، آپ مغرب کی جانب نہیں تھے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا، اور آپ تھے ہی نہیں وہاں پہ گواہ۔ تو یعنی ہم دیکھیں گے آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے ہی نہیں تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پڑھ کر سنا رہے ہیں، نہ وہ لکھنا جانتے تھے نہ وہ پڑھنا جانتے تھے، یہ سب اللہ کی طرف سے خبر آ رہی تھی، آپ وہاں تھے ہی نہیں۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا الْقُرُونَ، اور لیکن ہم نے کیا کیا، ان موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی گروہ آتے گئے جاتے گئے، انشأنا قرونا، اٹھایا ہم نے بہت ساری بستیوں کو، تو وہ جو بستیاں تھیں ان کے اوپر لمبی ہو گئی عمر، طویل ہو گئی ان کے اوپر عمر، فطوال علیہم العمر وما كنت ساویا من اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا ولکن کنا مرسلین، اور نہ ہی تھے آپ وہاں پر ساوین مقیم تھے مدین میں جب ہم پڑھ کے سنا رہے تھے، ہم اپنی آیات آپ کے اوپر پڑھ رہے ہیں، ولیکن کنا مرسلین، بلکہ ہم رسولوں کو بھیجتے چلے گئے ایک کے بعد ایک، اور اسی طرح سے یہ ان کی کتابوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی۔ وما كنت جانب الطور، اور آپ دور کے جانب بھی نہیں تھے جب ہم نے پکارا تھا، سارے اللہ تعالیٰ دلیل سے بتا رہے ہیں، لیکن رحمت ہے رب کی طرف سے، ولیکن آپ کی رسالت جو ہے رحمت ہے رب کی طرف سے۔ کیوں ہے یہ رسالت؟ تاکہ آپ ڈرائے اس قوم کو، میں آتا ہوں من نذیر، کوئی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے آپ سے پہلے، تاکہ وہ نصیحت پکڑے، کیونکہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، کہ اگر وہ پہنچے کہ ان کے اوپر مصیبت جو ان کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، پھر وہ کہیں گے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، یعنی پھر وہ دلیل سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ جائیں آپ پڑھیں، ورنہ تو یہ ان کے اوپر کوئی مصیبت جو ان کے اپنے ہاتھوں کی ہوئی ہے، پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس رسول کیوں نہیں آئے، اگر آتے تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کے اور ہم ہو جاتے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر جانتے کیسے کیسے انسان ایکسکیوزز دے گا اس وقت بھی اور ابھی بھی۔ ہمارے پاس تو آئے نہیں، ہمیں تو پڑھنے کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس کلاس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر آپ کے دل میں ارادہ ہوگا، اگر آپ کی خواہش ہوگی، اگر آپ لگن کریں گے، آؤٹ آف نو ویئر آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ بات آزمائی بھی ہے، اگر آپ کے دل میں ذرا بھی علم لینے کا اور اللہ کا کلام یا اللہ نے کیا کہا ہے، تو آؤٹ آف نو ویئر آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا وہ یہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے علم دے رہے ہیں۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب حق آ گیا تھا
تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اسی طرح سے ہے جیسے پہلے قالوا لولا اوتیا موسیٰ مثل ما اوتیا موسیٰ، تو ہمیں موسیٰ کی طرح کیسی سائنس کیوں نہیں ملی؟ جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے اسی طرح سے ہمیں کیوں نہیں دیا گیا؟ جب حق آ گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، موسیٰ کو جیسے سائنس دے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہمیں دیے جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا جب موسیٰ کو سائن دے دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا، یہ اہل قریش کہہ لیں، یہ جو بھی انکار کرنے والے کہہ رہے ہیں سحرانی تظاہرا، یہ تو دو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کریں، یعنی تورات اور قرآن یا دونوں رسول. قالوا انا بکل کافرون، انہوں نے کہا ہم تو اس پہ انکار کرنے والے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اگر تم انکار کر رہے ہو قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، ان دونوں سے اگر کوئی کتاب ایسی ہے تو لے کر آؤ کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، تو پھر میں پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو تو. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، یہ آپ کے لیے جواب نہیں دیں گے، بس جان لو بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اپنے اہوا کی. جو نہیں مانتا ہے، جو قرآن کی طرف نہیں آتا ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے خواہش پہ ہے. سونا ہے تو لمبے لمبی نیندیں پوری کر رہے ہیں، اپنے روزے میں ہمیں روزہ کا آدھا دن گزر جائے گا تو بس ہمارا روزہ آسان ہو جائے گا، ہم جب سو کے گزار دینا ہے. تو احوا ہو گیا نا، یہاں پر خواہشات آ گئی. یا پھر اگر ہم نے سن لیا تو ہمیں وہ چیزیں چھوڑنی پڑے گی، ہمیں حجاب بھی لینا پڑے گا، ہمیں مارگیج بھی چھوڑنا پڑے گا، ہمیں وہ ساری چیزیں چھوڑنا پڑے گا جو کہ ہم خواہش پرستی سے ہم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون بڑا گمراہ ہے ممن تبع ہوا، جو ہوا کے پیچھے جائے گا بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے، بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے اپنے خواہش پرستی میں چلا جا رہا ہے. بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے ہیں قوم ظالم کو. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، البتہ ہم نے پے در پہ ان کے لیے کی بات، یعنی نصیحت کے اوپر نصیحت کرتے رہے، آیات کے اوپر آیات آتی رہی کہ وہ نصیحت پکڑی. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، اب کچھ ہیں ان میں سے ایمان والے، کون ہیں؟ اہل کتاب میں سے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی تھی پہلے، جو پہلے والے ہیں وہ بھی ایمان لاتے ہیں جب ان پہ، لیکن وہ کس طرح سے ایمان لاتے ہیں؟ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں جب ان کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، بے شک یہ حق رب کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مسلمین، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو پہلی کتاب کو بھی سبمٹ بھی کیے ہوئے ہیں، اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، اور جیسے قرآن آیا، جیسے رسول اللہ آیا، اس پہ بھی ایمان لے آئے. تو کیا ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں؟ تو ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اہل کتاب جو اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور پھر قرآن کی طرف بھی آتے ہیں، یعنی وہ پریکٹسنگ تھے، اور پھر جب قرآن آیا اس کو تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں اجرہم مرتین، ہم ان کو دیں گے، یہ دیے گئے ہیں 2 دفعہ اجر. تو یہ یاد رہے کہ اہل کتاب والے جو قرآن کی طرف آ گئے، جو مسلمان ہو گئے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانا ہے، ان کو ڈبل اجر ہے، کیونکہ انہوں نے صبر بھی کیا، وہ دور کرتے ہیں بھلائی اس سے برائی کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ساری ان کے اندر خاصیت ہے. اور جب یہ عباد الرحمن والی خاصیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ سنتے ہیں لغو کو، اسے اعراض بڑھتے ہیں اس سے، اور کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارا اعمال، ہمارے لیے ہمارا اعمال. اور پھر سلام بھی بھیجتے ہیں، یعنی زبردستی لڑتے نہیں ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے جاہلوں سے الجھنا. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک نہیں ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ من احببت، جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہدایت جس کو چاہتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. وقالوا ان نتبع الہدی معک، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پیروی کی، قریش، اہل قریش یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر پیروی کر لیں اس بات کی جو آپ بتا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اگر ہو جائیں تو ہم تو اس زمین سے اچک لیے جائیں، یعنی ہم اس بستی سے نکال دیے جائیں. مکہ اس بات سے بھی کچھ لوگ ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہا ہے، وَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا، کیا ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم نے ان کو جگہ دی حرم میں جو پرامن جگہ ہے، اور یہاں پر یجبا الیہ ثمرات، یہاں سے ہر طرح کے پھل کھینچے چلے، یعنی رزق کی فراوانی ہے اس حرم والی جگہ مکہ میں، ہر چیز کے رزق میں، اور میرے پاس سے ہے، لیکن اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بصیرت معیشت، جو اپنے معیشت میں بڑے اتراتی تھی. تو یہ تو ان کے گھر ہیں جو نہیں بسایا گیا اس کے بعد، مگر تھوڑے سے، یعنی انہی کے پاس ہیں. تم دیکھو ان میں سے کچھ بس گئے، کچھ نہیں بسے ہیں.
अगर देखते ये, लेकिन कौन वारिस बन गया इनका? अल्लाह ताला कह रहे वकुन्ना नहनुल वारिसिन, हम हैं इनके वारिस। वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा हत्ता यबसा फी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना वमा कुन्ना मुहलिकल कुरा इल्ला वहुवा ज़ालिमून। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी भी, अल्लाह की सुन्नत है, किसी को भी अल्लाह ताला हलाक नहीं करेंगे किसी बस्ती में जब तक कि वहां रसूल नहीं भेज देंगे जो आयात नहीं पढ़ रहे होंगे। और उस वक्त अल्लाह ताला हलाक करते हैं, वमा कुन्ना मुहलिकी, और ना थे हम हलाक करने वाले कि उसके हाल में हो जालिम होंगे तब अल्लाह ताला हलाक करेंगे। वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व ज़ीनतहा, आज जो तुम्हारे पास है ये दुनिया के सामान है, दुनिया की रौनक है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैर व अबका, अल्लाह ताला ने जगह कहा है वमा इंदल्लाह खैर व अबका, जो अल्लाह के पास है वो बेहतरीन है। दुनिया के पीछे जाओगे, दुनिया ही के पीछे रहोगे, उसी के जीनत के पीछे रहोगे। तुमने ना अल्लाह का कलाम पढ़ा, ना सुना, ना आगे समझाया। तो क्या चीज बाकी है? जो अल्लाह के पास है, जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का दीन है, यही खैर है, यही बाकी रहने वाला है। जब तुम्हें अकल नहीं है, अफमन वअदनाहु वअदन हसनन फहुव लाकीही कमन मत्तअनाहु मताअल हयातिद दुनिया सुम्मा हुवा यौमल क़ियामति मिनल मुहतरीन। क्या भला हमने नहीं इनसे वादा किया था अच्छा वादा कि फहुवा लाकीही, कि वो पाने वाला इसको? क्या मानिंद हो सकता है? यानी जिनसे अल्लाह ताला ने, और ये बात याद रखें, जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है अल्लाह का वादा हसना है, अल्लाह का वादा हसना है। आप ये बात कह के अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह आपका वादा हसना का है, आप अच्छा करेंगे, मैं आपके लिए सारे काम कर रही हूँ। अल्लाह वजअल कुल्लु अमलन सालिहन वजअल लिवज्हिका खालिसन, अल्लाह मुझे हर तरह की उस तकलीफ जो है उसको दूर कर दीजिए, और आप मुझे हसना वादा, दुनिया में भी आपका वादा है तो आप दुनिया में भी देंगे आप, और दुनिया में हसना का वादा। जो बेहतरीन चीज है, मैं अपने बेटे से यही बात कह रही थी कि बेहतरीन चीज यही है कि सीधे रास्ते पे चलने वालों, हिदायत पर हो, और इनके बच्चे भी हिदायत पर हो, और इसके लिए दुआ करना है और एफर्ट करना है, ये है वादा हसना। और जब हसना मिल जाता है, आप अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे देखते हैं तो आपके दिल की आंखों की ठंडक मिलती है आपको, और फिर उसका आपको सामने सामने उसका अजर भी नजर आ जाता है। तो वो पाने वाला, इसको क्या वो हो सकता है जिसको हमने दुनिया की जिंदगी दे दी? आप देख लें जो दुनिया में मगन है, उनके ना बच्चे नमाज में हैं ना कुरान में हैं। अगर रोजा भी रख रहे हैं तो मुझे यही अफसोस होता है कि रोजा रख कर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, न सर ढका, न धड़ ढका, न कुछ, कोई चीज नहीं है। किस बात का फिर हम रोजा है? ये फाका है ना ये। तो फिर वो क़यामत के दिन हाजिर किए जाने वालों में से होंगे। जिस दिन पुकारेगा उनको कहें कि अल्लाह ताला शुरका, उनके कहाँ तुम्हारे शुरका जो तुम बड़ा ज़ाम होता था? क़ाल अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल, जब ये बात साबित हो जाएगी, ये बात अल्लाह की सच हो जाएगी कि जहन्नम में पहुंच गए वो लोग, अब जहन्नम में पहुंचकर वो लोग पुकारेंगे रब्बना हाउलाइ लज़ीना अग़वैना। वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक जो जिसने पैरवी की है वो कहेगा ये है जिसने मुझे अगवा किया था, जिसने मुझे गुमराह किया था। तो अब दूसरा जवाब देगा अग़वैना हम कमा गवैना, कहेंगे हमने तो खुद हम गुमराह किया, हमने उनको, हम तो खुद गुमराह थे, हम तुमसे बेजार हो रहे हैं तुम्हारी तरफ, और हम नहीं, तुम थे सिर्फ यानी इबादत करते हमारी। तो उनको कहा जाएगा पुकारो आप अपने शरीकों को, जो पुकार रहे थे उस वक्त कह रहे थे कि हाँ हमारे तो वो तो बेजार हो रहे हैं, तो पुकारो, वो जवाब ही नहीं देंगे। फिर सामने देख लेंगे अजाब, लौ अन्नहुम कानू यहतदून, काश के वो हिदायत याफ्ता होते। यौम युनादीम फयक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, फिर उनसे पुकार के कहा जाएगा, पुकारा जाएगा उनको, और कहा जाएगा उस दिन मुशरिकों को, मुनकिरों को, अल्लाह ताला पुकार के कहेंगे, ये हशर के दिन के सवाल की बात हो रही है, क्या कुछ तुमने रसूलों को जवाब दिया? तो जब वो आते थे तो क्या जवाब दिया तुमने? यानी तो आप रसूलों का जवाब, आप यानी कुरान को कर लें कि कुरान में से क्या तुमने किया, क्या जवाब दिया, क्या तुम करते रहे हो। उससे पहले हमने पढ़ा था ना, तुम्हारे पास तो कुछ दूसरे अमाल थे, तुम करते क्या रहे थे? तुमने सारा इल्म ले लिया, तुमने किया क्या, तुमने जवाब क्या दिया रसूलों को? तो अब क्या होगा, सारी खबरें उनके सामने से ओझल बुझ जाए, यानी एक दूसरे से खबर भी नहीं पाएंगे, सारे हकायक छुप जाएंगे, हाल भी नहीं पूछ सकेंगे। एक दूसरे का ना हाल पूछ सकेंगे, ना उनको सामने कोई सामने साबित आएगी, बात आएगी कि वो करते क्या रहे थे, सब चीज छुप जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसने तौबा किया और नेक अमल किया, हो सकता है वो फला पाने वालों में से हो। आज भी जिसके कान में ये बात जा रही है
اور جو اب تک نہیں ہے اگر وہ اصلاح کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا مفلحین میں سے۔ اور رب کا یخلق ما یشاء، ان کے ہوتا تھا کہ ہمارے بیچ میں سے کیوں نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں یہ اختیار اللہ کا ہے، جس کو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے منتخب کر لے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں منتخب کر لے اپنے دین کے لیے کہ ہم اللہ کے دین کو آگے پہنچانے والے ہوں۔ اللہم تستقدمنی ولا تستبدلنی فما کان لهم الخيار، کسی کے لیے نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا، وہ بہت اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اس سے وہ شرک کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تو وہ جو چھپا رہے ہیں ان کے سینے، جو ظاہر کر رہے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو ان کے مخالفین کا بھی پتہ ہے، جو اعلانیہ بات کر رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں، وہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی حمد پہلی بھی، اسی کی حمد آخر بھی۔ یعنی دنیا جب نہیں بھی بنی تو بھی اس اللہ کی حمد تھی، اور دنیا جب ختم ہو رہی ہوگی اور جنت میں جائیں گے اس وقت بھی اللہ کی حمد ہوگی، اور اسی کی حکم بھی اسی کا چلے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَيْلًا سَرْمَدًا، اب اللہ تعالیٰ دلیل سے غور و فکر کی، کائنات کی طرف روشنی کے طرف غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تمہارے لیے بنا دے اللہ تعالیٰ رات کو سرمدن، سرمدن مطلب ہے فار ایور، الی یوم القیامت تک، تو کون لے کر آئے گا روشنی؟ آپ سوچ لیں کہ اگر کوئی ایسے ہے کہ رات کی رات ہو رہی ہو، اندھیرے کا اندھیرا ہو، تو کون لے کر آئے گا روشنی؟ اگر یہ اس کو حصی مانوی دونوں طرح سے دیکھیں، کہ اگر ڈپریشن میں کوئی جاتا ہے تو اگر وہ اللہ سے دور ہو گیا تو کون لے کر آئے گا وہ روشنی؟ یعنی تو ڈپریشن مایوسی ہو جاتی ہے نا، کہ ڈپریس ہو کہ بیٹھ گیا، بیٹھ کر اللہ سے دور ہو گئے، تو کون لے کر آئے گی روشنی؟ اور ویسے بھی اگر اللہ تعالیٰ سورج کو ہٹا لیں اور اندھیرا ہو جائے تو کون لے کر آئے گا؟ کیا تم سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ یعنی کان میں یہ بات جا رہی ہے، جب کان میں جائے گی تو دل کھلیں گے، سننے والے دل ہونے چاہیے۔ قل ارأیتم، اگر تمہارے لیے بنا دے اللہ تمہارے لیے نہار دن کو ہمیشہ کے لیے، سرمتن قیامت تک، تو کون ہوگا جو لے کر آئے گا اللہ کے سوا یہ؟ یعنی کہ کبھی کبھار ایک دم روشنی 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 اگر ہوتی رہے، چمک رہا ہے سورج پورے وقت کے لیے، اور پھر رات کس لیے؟ کتنی سکون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رات بنایا، اتنی خوبصورت چیز دی اللہ تعالیٰ نے یہ رات، کہ اس میں ہم سکون میں آتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم انرجی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور کبھی نہیں سوتے ہیں تو ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں کہ آج مجھے اچھی نیند نہیں ملی۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس کی رحمت ہے جس نے بنایا رات اور دن کو، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، تاکہ تم اپنے اس کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ دن اور رات جب بھی نکلے، جب آپ دن کو دیکھیں ہم کہیں الحمدللہ، جب رات آئے کہیں الحمدللہ کہ اب میں سونے جا رہی ہوں الحمدللہ، جب میں اٹھی ہوں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، جب وہ پکارے گا ان کو کہا جائے گا کہاں وہ شریک۔ بار بار اللہ تعالیٰ کو اس بات کا غصہ ہے، بار بار بتا رہے ہیں تم شریکوں کو بلاؤ جس میں تم بڑا گمان کرتے ہو، پھر ہم نکالیں گے ہر امت سے گواہ، اور ہم کہیں گے لے کر آؤ اپنی دلیل، بس وہ جان لیں گے کہ یہی ہے حق، اور ضل، اور گم ہو جائیں گے جو وہ گڑھ رہے تھے۔ ساری جو گھڑی ہوئی باتیں ہوں گی وہاں تو کھڑی ہی نہیں ہو سکتی، حق ویسے بھی باطل کے آگے جو ہے حق ہی کھڑا رہتا ہے، باطل تو مٹ ہی جاتا ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا وہ تھوڑا سا قصہ تھا، باقی قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دربار سے، یعنی قرآن کے دربار سے قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، لیکن وہ اس کے پاس خزانہ تھا، اس کے پاس کچھ علم تھا، تو اس دربار میں بیٹھنے والا ہو گیا، اور بہت جابر تھا، یہ بھی بہت یعنی فسادی اور جابر تھا، فاسق کہنا چاہیے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قوم موسیٰ سے تھا، تو اس نے ظلم کیا ان پر، اور ہم نے عطا کی تھی اس کو خزانوں میں سے، اور اس کی کنجیاں جو تھیں البتہ اٹھاتی تھی بالعصبہ اولی القوہ، یعنی صرف اس کی چابی کو اٹھانے والے ایک گروپ ہوتے تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ صرف ایک، اب اگر سوچیں کہ وہ چابی کو، کتنی بڑی چابی تھی، چابی کیسے سارا بڑا گروپ اٹھاتا تھا، تو وہ ایکچولی پورا ایک ڈور کی طرح تھا جو ہیوی، بہت ہیوی ہوتا تھا، اور وہ خزانے کا پورا دروازہ تھا، اس کو جا کے فکس کرتے ہوں گے، کچھ ایسا ہی ہوتا ہوگا، تو وہ پورا گروپ لے کے اس کو چلتا تھا، صرف خزانے کا جو چابی کو اٹھانے والا، یعنی اس ڈور کو اٹھانے والا، اتنا اس کے پاس خزانہ کا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک کوئی، اس نے ایک ٹرک سیکھ لی تھی، جو میٹل کو اس نے گولڈ بنانا سیکھ لیا تھا، اور وہی اس نے جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب، اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کو کہا تم اتراؤ نہیں، اور اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہر دور میں اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ رہے ہیں۔ وابتغی، انہوں نے کہا، وہی لوگ جو اچھے لوگ تھے، انہوں نے سمجھایا بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کو، کہ کیونکہ انہی میں سے قوم میں سے تھا، کہ تم کو جو دیا ہے اللہ نے دار الاخرہ،
को ढूंढो, उससे लो, और ना भूलो नसीबा का मिन दुनिया, दुनिया का हिस्सा मत भूलो, यानी दुनिया वालों का हिस्सा मत भूलो। व अहसनी कमा अहसन अल्लाह, और एहसान करो जैसे तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने एहसान किया है। वला तबगिल फसाद फिल अर्द, जमीन में फसाद मत करो क्योंकि बहुत फसादी था। तो एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम्हें एहसान किया है, तुम लोगों के साथ, यानी उसी माल में से दो, हिस्सा दो उनका। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह नहीं फसाद करने वालों को पसंद करता है। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, उसने इतरा कर कहा कि ये तो मुझे अपने इल्म के बेसिस पे मिला है, मुझे अब मेरा इल्म है। तो उसको इस तरह का कुछ इल्म मिला हुआ था, सोने को मेटल को सोना बना लिया था उसने। क्या नहीं जानता कि बेशक अल्लाह जो है वो हलाक किया था इससे पहले बस्तियों को, और वो ज्यादा कुव्वत वाली थी, ज्यादा थी इसकी जमात के एतबार से। इसका जो जमात अल्लाह ताला कह रहे हैं या फिर वो लोग बता रहे हैं उनको, वला युसअलु अन ज़ुनूबिल मुजरिमीन, और नहीं सवाल किए जाते मुजरिमों से, कोई सवाल नहीं किया जाता क्योंकि उनका पेशानी पे गुनाहगारों का गुनाह लिखा हुआ होता है। अब क्या है उसके, वो निकला फखरज अला कौमिही बिज़ीना, अपनी जीनत को दिखाते हुए फखरज निकला। क़ाल अल्लज़ीना युरीदून हयात दुनिया, अब जो दुनिया का, एक तो इल्म वालों ने अपनी नसीहत की, अब दुनिया का फायदा लेने वाले लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून। अब किसी की गाड़ी देख ले, किसी का कोई चीज देख ले, घर देखने का, हाय मुझे भी ऐसा मिल जाए, मुझे भी ऐसी चीजें मिल जाए। तो वैसे ही लोग थे जो दुनिया के चाह रहे थे। दुनिया की चीजें चाहेंगे तो हम दुनिया ही के ऊपर नजर रखेंगे ना, हम कहेंगे उनकी तरह हमारा घर हो जाए, उनकी तरह गाड़ी हो जाए, उनकी तरह फोन हो जाए। या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून, इन्नहु बहुत खुशकिस्मत है, ये बहुत बड़ा खुशकिस्मत आदमी है। वक़ाल अल्लज़ीना उतुल इल्म, इल्म वाले फिर फौरन उस वक्त बोले, वही लकुम, हलाकत हो भाई तुम्हारे लिए, तवाब अल्लाह का ज्यादा बेहतर है जो ईमान लाया, नेक अमल किया। और वला युलक़ाहा इल्ला साबिरून, और ये उसी को मिलता है जो सब्र करने वाले होते हैं। दिल का इत्मीनान सब्र करने वालों के लिए है। यानी तुम क्यों उस तरफ चाह रहे हो, जो अल्लाह ने जो दिया है बस उसी में खैर है, जितना तुम्हारे पास है वह बेहतर है। सब्र होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सब्र करने वालों के अंदर ये इत्मीनान होता है, वो आगे बढ़ते नहीं है। वो किसी के घर को देख के ख्वाहिश नहीं करते मेरा भी ऐसा हो जाए, या हद से ज्यादा कंपटीशन में चला जाए। वो कौन नहीं जाएगा कंपटीशन में, जिसके पर ये युलक़्क़ाहा इल्ला साबिरून, जिसके अंदर डाल दिया गया, अल्लाह ताला ने डाल दिया, ये सब्र करने वाले हैं। फ़क़सफ़ना, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने उसको धंसा दिया, उसके उस घर के अंदर, जमीन के अंदर वो धंस गया अपने खजानों के साथ, और कोई भी उसका मददगार नहीं था अल्लाह के सिवा, और ना ही वो मदद देने वालों में से था। और हो गए वो लोग जो तमन्ना कर रहे थे मकान हूँ उसकी जगह में, कल बिलअम्स, फिर आ गया कल, एंड यस्टरडे। वो कह रहे थे कि भाई कान अल्लाह, क्या अफसोस कि अल्लाह ताला जो है फैला देता है जिसके चाहे रिस्क, और जिसको चाहे अंदाजे से देता है। अगर कि अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान, उनको समझ आ गई ये बात कि अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान नहीं करते तो हम भी इनके साथ, हम भी जो है ऐसी दस दिए जाती है। यानी अगर हमने ये ख्वाहिश की थी तो हमें भी अल्लाह ताला ऐसी हलाक कर देते। अफसोस के बेशक फला नहीं पाती काफिर। ये है दारुल आखिरा, ये आखिरत का घर है। नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा, ये आखिरत का घर। आखिरत का घर क्या है, और दुनिया का एक घर है जो ख्वाहिशात के बेस पर है, और आखिरत का घर जिसमें कोई तकब्बुर नहीं हो, जिसमें कोई फसाद नहीं हो। ये जो नहीं चाहेंगे उलुवन, सरकशी, जमीन में ना फसाद चाहेंगे, और आकिबतुल मुत्तकीन, और घर है मुत्तकीन के लिए, यानी आखिरत का घर जो लेकर आएगा अच्छा वो उसी के लिए है, उसी जैसा। यानी मंजा हसनति फलाहु खैरुम मिनहा, यानी उसको उससे बेहतर मिलेगा जो एक नेकी कर कर आएगा। एक तो पहली बात ये कि जो नेकी लेकर आता है उसको नेकी के मौके मिलते चले जाते हैं। दूसरी चीज ये कि जो किसी ने अच्छा किया उसको अल्लाह ताला उसका अजर देते हैं। और अजर में तीन चीजें मेंशन है खैर में, बेहतर होगा फॉर्म में, बेहतर होगा क्वांटिटी में, बेहतर होगा क्वालिटी में। जो भी आप काम करेंगे अच्छा, आपको उससे बेहतर चीज आपने दिया, कोई ऐसी चीज आपने दे दी अपने तरफ से बहुत खुशी से, तो अल्लाह ताला उसको आपको लौटाएंगे, उसको आपको अच्छी फॉर्म में लौटाएंगे, और अच्छी क्वांटिटी में लौटाएंगे, और अच्छी क्वालिटी में लौटाएंगे। लेकिन जो कोई जो है वो बुरा करेगा तो उसका उसी जैसा होगा। यानी नेकी का बदला 10 है, बुराई का एक ही है। अमीलुस सय्यात इल्ला मा कानू यामलून, जो भी वो करते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है अल्लाह ताला, क्योंकि वो मक्का छोड़ के जा रहे हैं और बहुत गमजदा हैं, और गमजदा में अल्लाह का वादा है इस आयत में, इन्नल लज़ीना फरद अलैकल कुरान, जो जिसने वो जात जिसने तुम्हारे पर फर्ज कर दिया है कुरान, यानी तबलीग फर्ज कर दिया। कुरान ही को तो बता रहे थे ना, कुरान की तरफ से तबलीग कर रहे थे। कुरान की तरफ से तबलीग इज ओनली तबलीग। अगर कोई कहीं पे भी जाए, अगर अल्लाह की आयात को तरीके से सही से ना समझाए तो फिर ये तबलीग नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया, तुम्हें वापस लेकर आएगा लौटने की जगह।
یعنی جو جگہ آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو ذمہ داری لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کو آپ کے واپس مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو غم زدہ تھے، کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ تھے۔ قل رب یعلم من جاء بالہدی، کہہ دیجئے رب میرا زیادہ جانتا ہے کون ہے ہدایت اور کون ہے کھلی گمراہی میں۔ آپ نہیں تھے ترجو ان یلقى الیک الکتاب، آپ کو تو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف کوئی، یعنی کہ آپ اپنے انعامات دیکھیں، آپ کو یعنی آپ غم زدہ نہیں ہو، اللہ تعالیٰ انعام کی طرف کر رہے ہیں، آپ اپنے دیکھیں کہ آپ کو تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب ہوگی، یہ تو رحمت مل گئی آپ کو رب کی طرف سے۔ اگر ہم سب دیکھیں ہمارے لیے بھی اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، ہمیں کوئی امید تھی کہ ہمیں کہیں سے بھی مطلب پتہ چلے گا یا ہم مطلب سمجھ میں آ رہا ہوگا، قرآن سے ہم ایسے جڑ جائیں گے کہ ہمارا دل اس کے لیے سج گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیسیفکلی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی مخاطب ہے کہ الا رحمۃ من ربک فلا تکونن ظاہرا للکافرین، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کافروں کے مددگار نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ہمیں یہ بات کہا جا رہا ہے کہ اس راستے کو کسی طرح سے چھوڑنا نہیں ہے، اور کسی طرح سے کافروں کی، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلنے والے، ان کی مددگار نہیں ہونا ہے۔ ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور نہ ہی آپ کو روکے باز رکھے اللہ کی آیات اس کے بعد کہ آپ کے اوپر اتر گئی ہے۔ اب بلاؤ، اب اللہ کی آیات کی طرف بلاؤ، ودعو الی ربک، رب کی طرف بلاؤ، مشرکوں میں سے مت ہو، یعنی لوگوں سے ڈر کے اس راستے کو نہیں چھوڑنا ہے، جو لوگ شرک کر رہے ہیں اس راستے پہ نہیں چلنا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ شرک والی بات نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہیں بلانا، وہی الہ ہے، کیونکہ صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ قائم رہنے والی، کل شیء ہالک، جتنی بھی شرک کرنے والی چیزیں ہیں سب کو ختم ہونا ہے، الا وجہ، سوائے اللہ کی ذات کے، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، اسی کی طرف لوٹ کر تم جانے والے ہو۔ سورہ عنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ الف لام میم حروف مقطعات، یہاں پر اللہ کی آیات کا ذکر نہیں ہے سوائے ایک دو کی، باقی ہر جگہ جب بھی حروف المقطعات آئی ہیں وہاں پہ اللہ کی آیات کا ذکر ہے، اور یہاں پہ خاص کر کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قرآن جیسے حروف مقطعات سے ہی مل کر ہی حروف بنے ہیں۔ سمجھنے کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا سمجھ لیا ہے لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے ہیں اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ ایمان اور آزمائش ساتھ ساتھ ہے، جتنا ایمان بڑھے گا آزمائشیں بھی بڑھیں گی۔ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو آزمائش کی طرف، ہمارے پر تو آزمائش آ جائے گی، ہم تو یعنی کمی رکھیں اپنے ایمان کو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز آزماتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جیسے پڑھا ہے اس سے بہتر چیز دیتے ہیں ہمیں، تو آزمائش کے بعد ہمیں کندن بنائیں گے، ہمیں بہت چیزیں سکھا دیتے ہیں، بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ ایکسپیرینس والے ہو جاتے ہیں، آپ دوسروں کو گائیڈ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان ایسا نہیں ہے کہ آپ ایمان آیا اور آپ آزمائے نہیں جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سے پہلے بھی لوگ آزمائے گئے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ ہم جان لیں کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ آزمائش میں ڈال کے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے مشاہدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگ سوال کرنے والے اسی طرح سے سوال کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کیوں سوال، اللہ تعالیٰ کو یہ کیسی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جان لیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آتے ہیں مشاہدہ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ ایمان کی آزمائشی سے ہی پتہ لگ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو اللہ کے اوپر ماننے والے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آزمائش آئے پھر ہم اللہ کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ہم پھر ڈپریشن میں چلے جائیں، پھر ہم اپنی نمازوں کو بھول جائیں، پھر ہم نے قرآن سے جڑنا ان کلاسز کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے پر تکلیف آئی ہوئی، ایسی آزمائش آئی ہوئی ہے، ہم ان سب سے ہٹ گئے۔ تو ایسے وقت میں زیادہ ٹیسٹ ہے کہ ہم کتنے ثابت قدم رہتے ہیں۔ ہم حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ سمجھ لیا جو برے برے عمل کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے؟ کتنا برا وہ حکم لگا رہے ہیں، کتنا وہ یعنی کہ ایک طرح سے خطاب ہے جن کا خیال ہے کہ وہ یعنی حاوی ہو جائیں گے، تو یعنی وہ مکر کر رہے ہیں، وہ چالے چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں
من کان یرجو لقاء اللہ، اور تسلی ہے یہاں پر دوسری آیت میں کہ جو اللہ سے ملاقات کا جو ہے امید رکھتا ہے فإن اجل اللہ لآت، تو ان کی دعا جو ہے وہ جلدی وقت آنے ہی والا ہے، اجل اللہ آنے ہی والا ہے، وہ وقت یعنی کہ ان کی دعا کا وقت ہے، قبول ہونے کا وقت ہے۔ وقتی طور پر نتیجہ سامنے کسی چیز کا نہیں آتا ہے، وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن ایٹ ٹائمز آپ کو اس کی بہت دیر کے بعد اس کے نتیجے سامنے ملتے ہیں۔ آپ بہت اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ اپنا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے چھوڑا نہیں، ہماری جو ایک تفہیم القرآن میں جو ہماری ہے آمنہ، اس تھرو آؤٹ اس کے پر مشکلات آتی رہی، وہ جم کے رہی، اب اس کے طرف الحمدللہ آسانی ہے، وہ بچہ اتنا اچھا ہو گیا ہے، سکون کا باعث ہو گیا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہونے لگی الحمدللہ۔ یہ تو تھا قدر میں لکھا، دیکھیے قدر میں کچھ چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس سے ہماری کیا چیزیں ہمارے لیے اچھی ہوئی ہے، کچھ ورڈز چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا ہمارے اوپر یہ مصیبت آنی تھی، ہمارے ساتھ ہونا تھا، ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن جو دل جن کا اللہ کی طرف لگ جاتا ہے پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہے اور اللہ کے راستے کو پکڑے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ راستہ پھر آگے آپ کو اتنا آسان کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا راستہ، اور پھر وہ آپ کے لیے وہ چیز اجر کا سبب بن گیا، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ اتنے اچھے سے وہ بچے کو رکھا کیا، وہ اجر کا آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، وہ بچہ جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ اپنا دن اور رات اور اللہ کے راستے پہ آپ جم گئے، تو آپ دیکھیے کہ پھر دعا کے قبول کا وقت ہوتا ہے نا، فإن أجل الله لآت، جو اللہ نے لکھا وہ آنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ جب دعا کر رہے ہیں، آپ جب کہہ رہے ہیں وہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو بھی تکلیف سے ایک اور فیملی گزر رہی ہے، اور میں بہت ان کے لیے بھی دعا کر رہی ہوں بہت زیادہ، لیکن سب دعا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، تکلیف سے جو پکارتا ہے اس کا ایک وقت ہے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دکھا دیں گے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، تو جس نے اسٹرگل کیا اس نے اپنے لیے کیا ہے، اس کو ملا اس کا اجر، بے شک اللہ کو تعریف یا اللہ کو عبادت نہیں چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جہان والوں سے، ہمیں اللہ تعالیٰ چاہیے تو ہم اللہ کے راستے پہ جم جائیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، البتہ ہم ضرور بضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، البتہ ہم ضرور بضرور جزا دیں گے بہترین وہ جو عمل کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم نے وصیت کی انسان کو، خاص کر کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کے لیے کہہ رہے ہیں حسنہ کرنا ہے، حسنہ کرنا ہے، کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کوشش کریں، اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ میرے ساتھ شریک کرنے کے لیے، شرک کرنے کے لیے، جیسے حضرت سعد بن وقاص کی ماں نے کھانا، یہ ان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اسی وقت یہ آیت اتری تھی کہ وہ بالکل انہوں نے بند کر دیا تھا کھانا پینا، اور ان کو پہلے تو ان کو گھر سے ہی نکال دیا تھا اور کہہ دیا تھا میں مر جاؤں گی، میں نہیں کروں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، پھر وہ ایمان لے آئی۔ تو یعنی اگر وہ اسٹرگل کریں، ایٹ موسٹ اسٹرگل شرک کرنے میں اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، جن کو ان کو علم ہی نہیں ہے، نا علمی میں، جہالت میں کر رہے ہیں وہ یہ کام، تو ان کی اس میں اطاعت نہیں کرنا ہے، یعنی حسنہ کرنا ہے، ان کی اس بات میں اطاعت نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ تو اس جو اختلاف ہے، جو بات ہے، وہ سب تو اللہ کے پاس جا کر ہی سمجھ آئے گا، الیہ مرجعکم، تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر میں بتاؤں گا جو وہ عمل کر رہے تھے، جو تم عمل کر رہے تھے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ضرور بضرور ان کو داخل کر دیں گے نیک لوگوں میں، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے ہم ایمان لائے، منافقوں کی بات ہے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف ملتی ہے، یعنی دین کے معاملے میں کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو فوراً الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر بنا لیتے ہیں لوگوں کی آزمائش کو، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح، یعنی وہ لوگوں کا ہو رہا ہے تو اللہ کا عذاب ہی ہے، دیکھو ہم دین کی طرف چلے تھے اور اللہ کا عذاب آ گیا، اس طرح سے لوگوں کی آزمائش کو وہ اللہ کا عذاب کہہ رہے ہیں، حالانکہ اسی میں اجر ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر مدد مل جاتی ہے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، کہتے ہیں او دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے، یعنی دین کے کام میں اگر کوئی اچھائی مل گئی تو کہتے ہیں دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے نا، یہ بھی ہمیں بھی اس میں اجر مل گیا۔ کیا اللہ نہیں جانتا ہے جو کچھ ان کے صدور میں، جہان والوں کے دلوں میں جو بھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، البتہ ضرور جانے گا اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لائے، البتہ ضرور منافقوں کو اللہ تعالیٰ جان لیں گے، یعنی سامنے لے کر آ جائیں گے۔
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں سے ایمان والوں سے کریں گے اتبعوا سبیلنا ونحمل خطاياکم. یہ خاص کر کے یہ خاص بات ہے، اس دور میں بھی تھا اور آج بھی یہی ہے. ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلو، چلو میری پیروی کرو، میرے راستے پہ چلو، ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا. ہم تمہارے اماں ابا سے کہہ دیں گے کہ او چلو ٹھیک ہے میرے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، سارے گناہ کا اپنے اوپر ذمہ داری لے رہے ہیں. حالانکہ وہ نہیں اٹھانے والے ان کی خطا کو، کسی بھی چیز کو، وہ جھوٹے ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. وہ تو البتہ اٹھائیں گے، اثقالکم اثقال مع اثقالہم، وہ تو ضرور بس ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ پہ، کچھ بوجھ ان کے بھی اپنے بھی گناہ ہوں گے اور جن کو انہوں نے گناہ پہ لگایا ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. البتہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے البتہ ضرور بس ضرور وہ سوال کیے جائیں گے قیامت کے دن جس بارے میں وہ جھوٹ کر رہے ہیں، یعنی جھوٹ پاتے کہ ہم تمہارے طرف سے بات کر لیں گے، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. پھر یہاں پہ ان شارٹ نبیوں کا ذکر ہے، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، وہ نہیں ٹھہرے وہاں پہ الفسنہ اللہ 50 عامہ تک گنتی بتانے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ، الفسنہ 1000 سال مگر 50 سال کم، یعنی 950 ایئرس. اور پھر ہم نے اس کو طوفان میں پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نجات دے دی ان کو کشتی والوں میں، اور ہم نے بنا دیا نشانی لوگوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے عبادت کرو اللہ کی، تقوی کرو، یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، بے شک تم تو عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم گھڑ رہے ہو جھوٹ، بے شک وہ ہستیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ تو کسی چیز کی مالک نہیں ہے، رزق کی مالک ہے. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تلاش کرو اللہ کی طرف رزق، اسی کی عبادت کرو، اسی کے شکر ادا کرو. کیوں تم ان کی طرف جاتے ہو؟ یعنی ہم کیوں لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اپنے ایفرٹ ضرور کرنا چاہیے لیکن مانگنا تو چاہیے اللہ سے نا. اسی کی عبادت جب ہم کریں گے، ہم اچھے سے عبادت کریں گے، ہم 5 وقت کی نماز اول وقت پہ پڑھیں، ہم نے اللہ کا کلام پڑھا، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کی، اور کھانا یعنی کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھیں، تہجد کی نماز، اور کھانا کھلانے پہ لوگوں کو کریں، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کریں. یہ ہے جنت میں جانے کا طریقہ، اور اسی میں رزق میں بھی برکت ہے. تو یہی شکر کا بھی طریقہ ہے، یعنی شکر کا طریقہ عبادت ہے، عبادت کا طریقہ علم ہے. علم جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر وہ جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ایسی لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام صرف میسج پہنچانا ہے. کیا نہیں دیکھا تم نے، نہیں دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتدا کی، ان کی یعنی خلق کی، اور پھر وہ اعادہ کرے گا، دوبارہ بنائے گا. بے شک یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. تو تم دیکھو، چلو کہہ دیجئے چلو پھرو زمین پر، دیکھو کس طرح سے جو ہے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی ہے، پھر اٹھائے گا اس کو اٹھانا دوسری دفعہ، بے شک اللہ اس چیز پر قادر ہے. تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ سفر کرنا چاہیے. سفر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے غم کو دور کرنے کے لیے بھی انسان کرتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا بہت زیادہ غم زدہ ہے، کچھ ہے تو چلا جائے، لیکن مشاہدہ کرے، علم لے، اللہ کو پہچانے، اور مینرز سیکھے، لوگوں کے کلچر کو دیکھے. یہ ساری چیزیں علم کے لیے ہے کہ کس طرح سے لوگ رہتے تھے، کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو کس طرح سے دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. وضاحت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اسی کی طرف تم پھرے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم اللہ کو کہیں سے بھی تم عاجز نہیں کرنے والے ہو، نہ زمین پہ بھاگ کے، نہ آسمان پر بھاگ کے، اور نہ ہی تمہارا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا. یعنی اللہ کو ہرانے کا مطلب یہ کہ اللہ کی آیات سے انکار کرنا، اللہ کے احکامات پر نہیں چلنا، پھر کوئی بچت نہیں ہوگی. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا تھا ہماری آیات سے، اس کی ملاقات سے، تو یہی لوگ ہیں ہماری رحمت سے مایوس ہو گئے. ڈپریشن میں اگر دیکھنا ہے تو ایسے ہی لوگوں کو دیکھیں جو اللہ سے دور ہے، جو اللہ کی آیات سے دور ہے، جو کفر میں ہے. اب ان کی اگر زندگی میں دیکھیں، ان کے آخرت میں زندگی میں سوائے ڈپریشن کا کچھ نہیں ہے. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا. مشکل وقت آئے گا وہ صبر کرے گا، اچھا وقت آئے گا وہ شکر کرے گا، ہر حالت میں اللہ کے آگے الحمدللہ علی کل حال کہیں گے. اور یہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے تو کفر میں چلے گئے، مزید کفر میں چلے گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فما کان جواب قومہ، جب انہوں نے یہ ابراہیم علیہ السلام کا بیچ تھا، یہ بتا رہے تھے تھوڑا سا اللہ کی بیچ میں باتیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بتائی، لیکن ان کی بات کا، قوم کی بات کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو بلا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے یہی کہا کہ قتل کر دو یا اس کو جلا دو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا آگ سے. بے شک اس میں ایک نشانی ہے جو ایمان لانے والی. قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، پھر وہ رکے نہیں، پھر بھی انہوں نے کہا یہی کہ تم بتوں کو کیوں اپنے معبود بنا رہے ہو، یہ بت تمہارے لیے مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں تم نے اس کی محبت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے.
یہ جو بدھ کے لیے جو جمع ہو رہے ہیں وہ آپس میں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی خیرخواہی نہیں ہوگی، یہ یاد رہے۔ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں، جو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کی محبت یہاں دنیا میں بھی دائمی ہے بغیر غرض کے۔ اگر یہ بدھ کے لیے بیٹھتے ہیں ان کے اندر غرض ہے، اور یہ جو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں ان کے لیے کوئی غرض نہیں، اور یہ قیامت میں بھی یہی لوگ دوست ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو بتوں کے لیے بیٹھے ہیں دنیا کی زندگی میں یہ آپس میں محبت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، قیامت کے دن یہ تو آپس میں انکار کر رہے ہوں گے اور لعنت ہوگی ایک دوسرے پہ کر رہے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ بھی آگ ہوگا اور وہ نہیں مدد دیے جائیں گے۔ تو کون ایمان لایا؟ ایمان لے آیا ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، اور یہ نکلے، اور سارا علیہ السلام، یہ لوگ نکلے، اور انہوں نے کہتے ہوئے یہ نکلے، وقال انی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور وہ زبردست ہے حکمت والا جس نے مجھے حکمت دی، اور دعا کر رہے تھے، تو دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، دونوں یعنی نبی تھے، اور ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نبوت چلی، اور ان کو کتاب بھی دی تھی، اجر بھی دیا تھا دنیا میں، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوں گے آخرت میں بھی۔ لوط علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ ہے یہاں پہ کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انکم لتاتون الفاحشہ، تم کیوں آتے ہو فاحشہ کی طرف، ما سبقکم بها من احد من العالمین، اس سے پہلے کسی جہان والوں نے ایسا کوئی ایکٹ نہیں کیا تھا جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، وہیں سے ابتدا ہوئی تھی۔ تو وہ کہہ رہے کہ تم آ رہے ہو رجال کی طرف آ رہے ہو، اور تم تقطعون السبیل، تم کاٹ دیتے ہو راستہ، یعنی نسل کا راستہ کاٹ دے رہے ہو اپنے خواہش کی طرف سے، اب ظاہر نسل کہاں سے بڑھے گی، وتاتون فی نادیکم منکر، اور تم اپنے محفلوں میں جو ہے منکر کرتے ہو، تم یعنی ساری کھلم کھلا منکر بات، کھلم کھلا وہ سارے گندے ماحول تھے ان کے، کہ کھلم کھلا ساری بے حیائی کی کام ہوتا تھا ان کا۔ اس کے بعد پہ ان کے قوم نے یہی جواب دیا کہ الا ان قالوا اتنا عذاب اللہ، لے کے آؤ عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو انہوں نے دعا کی لوط علیہ السلام نے کہ میری مدد کرے اس قوم پر جو مفسدین ہے۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم، اب یہاں پہ تھوڑا سا سین چینج کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہی جب فرشتے جب انہوں نے مدد مانگی تو پہلے فرشتے گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، اور پھر ان کو یہ بات بھی بتا دیا کہ ہم ہلاک کرنے والے ایک بستی کو اور اس ظالم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ان فیہا لوطا، تو وہ تو لوط علیہ السلام بھی ہے اس میں، تو فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتا ہے اس میں کون ہے، ہمیں نجات دے دیں گے اس کے گھر والوں کو ایکسپٹ اس کی بیوی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، جب وہ آگے سارے جو میسنجر تھے رسول تھے، تو لوط علیہ السلام بہم، ایک اور جگہ بھی اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ بہت غمگین ہو گیا، بہت تنگ ہو گیا ان کا سینہ، اور کہہ رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، وقالو، کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، ڈرو نہیں غم نہیں ہو، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تمہارے گھر والوں کو، مگر تمہاری بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، بے شک ہم نازل کریں گے اس بستی پر رجز عذاب آسمان سے، اور وہ جو نافرمانی کرتے تھے، اور ہم اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو نشانی کے طور پر روشن اس قوم کے لیے جو عقل یعنی رکھتی ہو، یعنی کہ جو قوم ادھر سے جا رہے ہیں جس کو بھی عقل ہوگی اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ یہاں پر عذاب آیا ہے۔ مدین کی طرف بھیجا تھا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، جب انہوں نے اپنے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو اس آخری دن کی بارے میں سوچو، یا اکاؤنٹیبلٹی کا سوچو، اور پھرو نہیں زمین پر مفسدین بن کر، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ جب انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاخذہم، پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے، وہ ہو گیا اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی کہ پیٹ کے بل۔ عاد سمود اور اسی طرح کی واضح ہو گئی تمہارے لیے ان کے گھر بھی، سب جو ختم کیے تھے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا وجہ تھی، ان کی شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا تھا، اور اس کو راستے سے میرے روک دیا تھا، سبیلی میرے راستے سے روک دیا تھا ان کو، اور وہ ہوش مند لوگوں میں سے تھے، عقل والے تھے، انہوں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی تھی، ان کی آپ کی خود عقل حیران رہ جائے کہ کیسے انہوں نے یہ چیزیں بنائی تھی، کیسے پہاڑوں کو کاٹ کے بنایا تھا، کیسی چیزیں، تو کانوں مستبصرین تھے وہ، یعنی ہوش مند عقل مند لوگ ہو کے بھی انہوں نے جو ہے وہ اللہ کو پہچانا نہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں قارون، فرعون، حامان، یہ سب وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانی لے کر آئے تھے، انہوں نے تکبر کیا، اور سب کے سب زمین میں نہ تھے وہ سبقت لے جانے والے، یعنی زمین میں بسے نہیں۔ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے پکڑ لیا گناہ کے ساتھ، یہ سب ان شارٹ بتایا، اب ان کا عذاب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کسی کو فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ،
حاصبہ، کسی کے اوپر ہم نے حاصبہ بھیجا، پتھروں والی بارش بھیجی، کسی کو ہم نے پکڑ لیا دھماکے سے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، جیسے قارون کو ختم کر دیا تھا کہ دھسا دیا تھا زمین میں، کسی کو ہم نے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا غرق کر دیا تھا، جیسے قوم نوح، قوم فرعون کو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کر لیتے۔ مثال ان لوگوں کی ایسی مثال ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ ڈائٹیز بنائے ہوئے تھے، الہ بنائے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو مثال ایسی ہے کہ جو مثال بناتے ہیں، جو اللہ کے سوا اولیاء بناتے، ایسی مثال ہے مانند مثال مکڑی کے۔ مکڑی کی خاص بات کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گھر کو بتایا ہے، اور مکڑی کا یہ بھی ہے کہ مکڑی اپنے جو مکڑے کو نکال دیتی ہے، اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے، اور پلس اس کا گھر جو ہے وہ یعنی ایسا بناتی ہے کہ وہ ایک بال جو ہے آپ کا اس سے 20 ٹائمز پتلا ہے وہ، اور وہ اس کی سیکریشن ایسی نکلتی ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں خاص آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا علم دیا ہے، کس طرح سے وہ بناتی بنتی ہے اس کو، اور ایک دم پیرالل، یہ سارا علم اللہ نے دیا ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی بڑا علم اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کی ذات ہے، اس کا سہارا لینا ہے صرف اللہ کا۔ مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر بتایا اللہ تعالیٰ، اتخذ بیتا، جس نے بنا لیا گھر، اور وہ بنایا کیسے ہے؟ وہ گھر ہے ان اوہن البیوت، سب سے کمزور گھر ہے، البتہ گھر ہے عنکبوت کا، مکڑی کا، کہ وہ کسی طرح سے اس گھر میں اس کو کوئی سیفٹی سیکیورٹی دیتی نہیں، اور پھر وہی گھر اس کا جو ہے نا اس سے نکال دیتے ہیں مکڑے کو، تو وہ کسی طرح سے کسی پناہ بھی نہیں اس کے لیے۔ لوکانو یعلمون، کاش کے یہ جانتے ہوتے، بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا جس چیز کو بھی، وہ زبردست حکمت والے۔ یہ مثال ہے ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان مثالوں سے مگر عالم لوگ۔ اگر آپ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی، یہ سب کی مثالیں اگر آپ دیکھیں اور اس کے اوپر جائیں، کوئی نہ کوئی چیز ہے، اور آپ اللہ کی قدرت پہچان لیں گے، اللہ کی معرفت ملے گی کہ اس کی خاص، ان کی اللہ تعالیٰ نے کیوں مثال دی۔ شہد کی مکھی ایک خاص، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص چیز بنائی، اس کی مثال دی ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض، اور اللہ ہے وہی پیدا کرنے والا ہے ساتھ حق کے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس کے لیے جو ایمان والے ہوں۔ ہم اس سورہ کو ختم کریں گے، سورۃ العنکبوت۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب ہے، اور امت سے بھی خطاب ہے۔ خطاب کیا ہے؟ اتلو، تلاوت سے آتا ہے، اور تلاوت جو ہے سے ہے کہ پڑھتے جاؤ، چھوڑو نہیں، یعنی جو وحی کیا گیا ہے اس کو پڑھتے جاؤ۔ پڑھ رہے تھے ظاہر ہے صحابہ کرام پڑھ رہے تھے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے آپ کے دل پہ اتر رہا تھا، صحابہ کرام سن رہے تھے، وہ لکھ رہے تھے، پھر وہ پڑھتے تھے، پھر وہ اس کو یاد کرتے تھے، پھر اس کو پڑھتے تھے، تو پڑھ کر پھر وہ عمل میں لاتے تھے۔ اتلو میں عمل ہے کہ پڑھتے جاؤ جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف کتاب میں سے، اور ساتھ میں نماز کو قائم کرو۔ تو قرآن اور نماز دونوں چیز ساتھ ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے اور اس میں قرآن نہیں ہے تو ہماری نماز ہی نہیں ہے، اور اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے ساتھ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہماری نماز یعنی اس طرح سے نماز بھی نہیں ہے، ہمارا قرآن بھی نہیں ہے۔ تو دونوں چیز لازم و ملزوم ہے، یعنی امپورٹنٹ ہے کہ قرآن اور نماز، اور ویسے بھی ہماری زندگی کے لیے دو چیز امپورٹنٹ ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان میں آئے تو فوراً نماز شروع ہو گئی۔ جب آپ کی نماز شروع کی، جس نے بھی کلمہ پڑھا، اگر بعد میں بھی کلمہ پڑھا، تو سب سے پہلی چیز اس کو سکھائی جاتی ہے نماز۔ نماز کے لیے پہلی چیز کیا سکھائی جاتی ہے؟ طہارت۔ طہارہ از سو امپورٹنٹ، طہارہ کے بارے میں علم لینا از مسٹ، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عبادت ہی نہیں ہے آپ کی، اور عبادت میں سب سے افضل عبادت جو مسٹ عبادت ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو ساتھ میں صرف آپ نے ایکشن نہیں ہوگا، اس میں آپ کی زبان اور دل دونوں چیز متوجہ ہوگی۔ تو زبان سے آپ کیا چیز کریں گے؟ تلاوت قرآن کریں گے۔ تو اگر تلاوت قرآن نہیں ہوا تو پھر تو نماز ہوئی ہی نہیں۔ تو اس کے لیے دو چیز ہے ایمان والوں کے لیے، اور جب جس نے بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز اس کو روک دیتی ہے بے حیائی اور برائی سے۔ تو آپ بچوں کو اگر اللہ کے ڈر سے کہیں کہ نہیں اللہ کے لیے تمہیں پڑھنا ہے، آپ پوچھیں گے کہ نماز پڑھی؟
अब अम्मा के डर से, अब्बा के डर से पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन उनके अंदर अल्लाह की मारिफत डालें, और ये डालें कि चलो ये आयत पढ़ो, इसको मीनिंग के साथ पढ़ो, तो ये खुशू होगी। खुशू उसी वक्त आएगी जब आपने कल्बुन मुतवज्जिह इलल्लाह किया और आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं। जब आप समझ रहे हैं तो फिर वही नमाज में खुशू आ जाएगी। वला जिक्रुल्लाहि अकबर, और अलबत्ता जिक्र अल्लाह का सबसे बड़ा है, यानी कि ऐसी इबादत जिसके अंदर यानी हमारी जिक्र भी है, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। यानी आपने नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ने के बाद आप जिक्र की तरफ आ रहे हैं, तो जिक्र तो सबसे बड़ा जिक्र है। सबसे बड़ा जिक्र क्या है? अफजलुल जिक्र कुरान है। तो अलबत्ता जिक्र अल्लाह का सबसे बड़ी चीज है। यानी अगर आप अल्लाह के जिक्र की तरफ चले गए, और जो कि अफजलुल जिक्र कुरान है, उसके बाद आपके पास जो मैसर है, यानी आप नहीं अभी कुरान पढ़ सकते हैं, तो आपने सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहा, तो ये आप जो है इस अल्लाह की तरफ आप कनेक्ट हो गए। तो ये इस तरफ अल्लाह ताला लेकर आ रहे, इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह के जिक्र से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। हमें उसी जिक्र की तरफ जा, अपनी जबान को हर वक्त कर रखना है अल्लाह के जिक्र से, और अल्लाह जानते हैं जो तुम कर रहे हो। यानी अगर हम खड़े हैं, बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, कितनी बड़ी चीज हमें मिल जाए अगर हम सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते रहें। अल्लाह के कलाम से हम कोई आयत याद कर ली, उस आयत को हम रिपीट कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, फिर हम लेटे हुए हैं तो अल्लाह के जिक्र करते करते सो गए, हम उठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना, ये पढ़ा, फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका पढ़ा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, फिर आप उठे, फिर आप गए बाथरूम गए, वजू किया, बाहर आए, आपने नमाज पढ़ी, आपने चाश की नमाज पढ़ी, फिर आप गए थोड़ा सा आपने नाश्ता किया, नाश्ता कर, each and every action is connected with जिक्रुल्लाह, और ये जिक्रुल्लाह अकबर है ये, और ये अल्लाह ताला देख रहे हैं। हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह ताला देख रहे हैं। और फिर आप गैर मुस्लिमों से कैसे बात करो, वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन, कैसे बात करना है? बेहतरीन तरीके से बात करना है। इल्ला लज़ीना ज़लम, अब बेहतरीन तरीका क्या है कि आपने किताब का आपको इल्म आना चाहिए, और अच्छे से सब्र से, खैरखाही से, नरमी से, बर्दाश्त से आपने उनसे बात किया। अब उसके बावजूद भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं, तो इल्ला लज़ीना ज़लम। अब जब कहीं ज्यादा बहस मुबाहिसा और आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्त, यानी कि कोई आपकी तरफ कोई जोर जबरदस्ती, जोर आवाज से या किसी तरह से बात करना शुरू कर दिया है, उस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं इल्ला लज़ीना ज़लम, सिर्फ उन्हीं से बहस करो, यानी जिन्होंने जुल्म नहीं किया, इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम। लेकिन कहना क्या है, यानी अगर वहां पर इस तरह की बात हो जाए तो वहां पे खामोश हो जाओ, वहां से हट जाओ। बात अच्छी होना चाहिए, और बात क्या होना चाहिए? वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उनज़िला इलैना, एक कलमे की तरफ बुलाओ, तालो इला कलिमतिन सवाउन बैनना व बैनकुम, कि उस तरफ बुलाओ, आमन्ना बिल्लज़ी, हम तो उस चीज पर हैं जो तुम्हारी हमारी तरफ नाजिल हुआ, जो तुम्हारी तरफ, यानी हम हर चीज पर ईमान लाते, तुम्हारी किताब पे भी, तुम्हारे नबी पे भी हम ईमान लाते हैं, अपनी नबी पर। इलाहुना इलाह वाहिद, एक वहदानियत की तरफ, अल्लाह अकीदा तौहीद के लिए बुलाओ, और हम सब जो है उसी के फरमा बरदार है। यानी एक अल्लाह की तरफ बुलाना है, मेन चीज ये। किसी तरह का भी कोई भी फिरका है, शिया हो, कोई हो, किसी तरह के भी हो, आपने सारी इसको यही बताना है कि हमें, हमारा तुम्हारा तो एक ही इलाह है, हमारा तुम्हारा कुरान तो एक ही है, हमारा तुम्हारा नबी भी एक है, साहबा कराम भी सबकी एक ही है, हम इस तरह की बात करेंगे, तुम ये बात करो, तुम वो काम करो, पहले नमाज की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ आ जाओ, बस यही करते हैं। इसी की बुनियाद हमारी दोस्ती की बुनियाद है। वो कज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब, इसी तरह से हमने आपके तरफ किताब भेजी। फल्लज़ीना आतैनाहुम किताब युमिनूना भी, जो लोग जिनको हमने अहले किताब की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के, उनको भी, वो भी इस पे ईमान लाते हैं। व मिन हाउलाई मन युमिनु भी, यानी मक्का वाले में भी कुछ ऐसे हैं जो कि ईमान लाते हैं, इस अरब में भी हैं जो लोग ईमान लाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की आयत पर यजहद करते हैं, जबरदस्ती से इनकार करते हैं, और वो काफिर हैं। वो वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्ली, आप तो इससे पहले, यानी जब आपके साथ बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आप अपनी बात बताएं, आप इससे पहले कभी कोई तिलावत करते थे? किसी कोई किताब तिलावत की थी? आपने नहीं की थी। वला तखुत्तुहु बियमीनिक, और आप जानते भी नहीं थे, तखुत्तुहु खत से है, लिखने नहीं लिखते थे अपने दाएं हाथ से। अगर ऐसा होता तब तो ये शक में पड़ जाते, ये जो बातिल परस्त हैं जो आपके साथ यजहद करते हैं। बल्कि ये तो आयात, रोशन आयात है, और उनके दिलों में है जो इल्म दिए गए हैं,
قرآن کا علم جو ہے سینوں پر محفوظ ہے. یعنی قرآن ایک واحد کتاب ہے جو کہ پورے کا پورا قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ قرآن کا ایک بڑا معجزہ ہے. صحابہ کرام نے حفظ کیا، صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا ہے، اور پورے سینے کر در سینے ہم تک پہنچا ہے. ایسے نہیں کہ لکھ لکھ کے صرف پہنچاؤ، سینہ در سینہ پہنچا ہے. اور پھر لڑتے وہی ہیں جو ہماری آیات سے مگر ظالم. قالوا لولا انزل الیہ آیۃ من ربی، پھر وہ اپنے لیے بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے رب کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر صرف کیوں آیا. وقالوا لولا، کیوں نہیں اتارا اس کے ساتھ نشانیاں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی معجزے مل جاتے، معجزے کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل انما الآیات عند اللہ، ساری نشانیاں، ساری جو معجزے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے، میں صرف ڈرانے والا ہوں. یہ بتانا ہے، کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں. کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا کتاب اور وہ پڑھی جاتی؟ یہ قرآن ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، آیات ہے اس کی. یہ جو آیات ایک معجزہ کی طرح سے ہیں، یہ کافی نہیں تھا کہ ان کے اوپر کتاب یہاں پہ جو ہم نے اتاری کتاب اور جو ان پہ پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں تو رحمت ہے اور ذکرہ ہے، نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی. انہی کے سامنے یہ قرآن کھلے گا جو ایمان والے ہوں گے، سچے ایمان والے ہوں گے. انہی کے سامنے یہ قرآن کھلے گا اور انہی کو ہی اس کے معجزے نظر آئیں گے. کہہ دیجئے کافی اللہ میرے درمیان تمہارے درمیان گواہ، بے شک وہ جانتا ہے آسمان اور زمین کو. وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے باطل کے ساتھ اور انہوں نے کفر کیا اللہ کا، وہی لوگ نقصان والے میں سے ہوں گے. اور جلدی مانگتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہیں، وہ جلدی مانگتے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہے، عذاب پہ جلدی مانگتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولولا اجل مسمى، ایک وقت اس کا مقرر ہے، اگرچہ کہ نہ ہوتا ایک وقت مقرر، البتہ آ ہی جاتا ہے ان کے پاس عذاب. اور جب وہ آئے گا تو بغتتاً آئے گا، اچانک آئے گا، ان کو شعور ہی نہیں ہوگا. وہ جلدی مانگتے ہیں. پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں یہ عذاب مانگ رہے ہیں، جلدی مانگ رہے ہیں عذاب. البتہ یہ جو ہے ان کو جہنم گھیرنے ہی والی ہے، کافروں کو، اور گھیر چکی ہے. یوم یغشاہم العذاب، اور اس دن عذاب جو ہے ڈھانپ لے گا ان کو، ان کے اوپر سے، ان کے پیروں کے نیچے سے. اور پھر وہ کہا جائے گا ان کو ذوقو، چکھو جو تم عمل کرتے تھے، اللہم وقنا عذاب النار. اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ بہت پیار سے کہہ رہے ہیں اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو. تو اس وقت صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا یہ وقت مکہ میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو پیار سے کہہ رہے ہیں اور ہم سب سے مخاطب ہیں، میری زمین بہت وسعت والی ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو. یعنی جو زمین جہاں پر تمہیں عبادت کے لیے تمہیں موقع ہے تو اس جگہ رہو، بہت وسعت والی ہے. اگر نہیں ہے تو ہجرت کر لو. کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی ہجرت میں، باہر نکلنے میں موت بھی آ سکتی ہے، رزق کی کمی آ سکتی ہے، تو سب کو مزہ چکھنا ہی ہے موت کا، ہر ایک کو مزہ اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کریں کیا ہے، وہ اگر نکلیں گے ہجرت کر کے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک وعدہ دے رہے ہیں، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ الْغُرَفَ، البتہ ہم ضرور بضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے غرفہ، بالا خانے میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گے. کتنا بہترین اجر ہوگا عمل کرنے والوں کے لیے، عاملین، عمل کرنے والوں کے لیے. وہ کون تھے؟ وہ جو صبر کیے تھے اور اللہ پہ، رب پہ توکل کیے تھے. اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں، کوئی اپنا رزق جو ہے نہیں وہ اٹھائے، اپنا رزق اللہ ہی ہے ان کا رازق، تمہارا بھی، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا. یعنی کہ صبر آزمائش کام ہے جب ہجرت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی جاب، اپنا گھر، اپنی چیزیں چھوڑ کے، کیونکہ اس کو مشکل ہو رہی ہے عبادت میں، مشکل ہو رہی ہے ان کو اپنے بچوں کے لیے کہ وہ بچے صحیح راستے پہ نہیں ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اور ان کو ساری چیزیں چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا اجر دے دیا ہے اور اسی کے بارے میں بتا دیا، جو رب پر توکل کر کے نکل رہے ہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے لحاظ سے رزق دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ سمیع علیم ہے، سننے والے، اللہ تعالیٰ جاننے والے. البتہ اگر تم سوال کریں گے، وہ پوچھے، البتہ اگر پوچھو تم ان سے، کیونکہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سوال سے ان کو سوال کرواتے ہیں، پر انہی کے بارے میں جواب بھی دے رہے ہیں.
کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین, کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو, البتہ یہ کہیں گے اللہ نے. تو پھر تم کیوں پھرے جا رہے ہو؟ تمہیں اللہ کی پہچان نہیں ہے؟ واحد اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ وہ اللہ جس نے پھیلا دیا رزق, اور جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے پھیلا کے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے یقدر اللہ, جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. یہ بھی ٹیسٹ ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم. جس کو زیادہ دیا ہے وہ اپنے زیادہ سے کسی کو کیا فائدہ دے رہا ہے, جس کے پاس کم ہے اس کو دے, اور جس کے پاس کم ہے وہ صبر کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے. اگر تم پوچھو گے ان سے کس نے نازل کیا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین, مردہ زمین کو بعد اس کے مردہ ہونے کے, وہ کہیں گے اللہ نے. تو کہہ دو پھر الحمدللہ, اللہ کی پہچان مل گئی. اگر تم اللہ کہہ رہے ہو تو اللہ کی پہچان لو, الحمدللہ کو. بلکہ اکثر لوگ جو ہے یقین ہی نہیں رکھتے. یہ دنیا جو ہے وما هذه, نہیں یہ دنیا مگر لہو کھیل, دل کا بہلاوا اور کھیل. اگر آپ گھر سے نکلیں گے آپ کا دل کسی نہ کسی چیز میں لگ جائے گا. اگر آپ ذکر کرتے ہوئے نکلیں گے, آپ ذکر کرتے واپس آئیں گے, آپ کا ذہن اللہ کی طرف ہے, نماز کی طرف ہے, آپ وہ کام پورا کریں گے, آپ لوگوں کی مدد کریں گے. لیکن اگر آپ ذرا بھی بے دل, اللہ کی طرف سے آپ نے دل کو ذرا سا بھی غافل کیا, آپ کا دل لہو میں لگی جائے گا 100%. شاپ میں جائیں گے آپ کو نماز یاد ہی رہے گی, آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ کون سا وقت تھا, کیونکہ آپ کا دل ہر وہ لہو وہی چیز ہے جو اللہ سے غافل کر دے. بے شک وہ جو گھر ہے آخرت کا یہ ہمیشگی کا ہے, اگرچہ کہ وہ جانتے ہوتے. جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں وہ پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین, اللہ کو خالص دین کو اللہ کے لیے پکارتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جب بار بار یہ آیت بہت دفعہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے, جب ہم اس کو خشکی کی طرف لے کے جاتے ہیں پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں. شرک کیا ہے؟ یعنی ایک تو شرک کی طرح ہے, بتوں کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو پکارتے تھے, پھر وہی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں. اب ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ اللہ کر کے سجدوں میں پکار رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم پھر جا رہے ہیں مزاروں میں, لوگ جا رہے ہیں جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں, وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں, یا پھر یا علی یا محمد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں, ساری چیزیں شرک کی طرف آپ کو لے کے جائیں گی. یا پھر وہ دکھاوے کی عبادت کر رہے ہیں, یا فروبی میں آتے ہی نہ ہم, تاکہ وہ ناشکری کرے جو ہم نے دیا ہے. اب فائدہ اٹھا لو قریب تم جان لو کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم, کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے حرم کو امن والا بنایا تھا. اس سے پہلے کیا تھا, ان کا خوف تھا نا کہ وہ مکہ والے ہم نے جو ہے وہ چاروں طرف سے ہم اچک لیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کہا تھا حرم کو امن والا بنایا ہے ہم نے, یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امن والا بنایا ہے. اگر نہیں امن والا بنایا ہوتا تو چاروں طرف سے لوگ ان کے لوگوں کو چک کے لے جاتے ہیں. اتنے امن سے یہاں سے مکہ سے شام جاتے تھے, تجارت کرتے تھے سردی اور گرمی میں. لیلا فی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, گرمی اور سردی کے سفر میں جانا آنا ہوتا تھا. امن کی وجہ سے تھا نا, یہ امن کی وجہ سے, ورنہ تو چاروں طرف تو تھے اچکے اور سارے فسادی کر دیتے کچھ بھی. لیکن مکہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت دی تھی. کیا پھر باطل کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے وہ انکار کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے. امن, پیس از the بیسٹ نعمت. اگر یہ امن اور پیس ہو جائے تو انسان آرام سے اپنا سارے کام کر رہا ہے, جاب پہ جا رہا ہے, آ رہا ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جہاں جا رہے ہیں آ رہے ہیں. یہ امن ایک طرح سے بہت بڑی نعمت ہے, اور مکہ والوں کو ملا ہوا تھا. کون بڑا ظالم ہے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ, اور کذب بالحق, جبکہ اس کے پاس آ گئی ہے حق, آ گئی یا جھٹلائے حق کو. الیس فی جہنم مثوی للکافرین, یا کافی نہیں ہے جہنم کا ٹھکانہ لوگوں کے لیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین, اور جو لوگ جد و جہد کریں گے فینا, اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں جو میرے لیے کریں گے جہاد. اٹموسٹ اسٹرگل ہے یہ, تو ہم البتہ ضرور بس ضرور اس کو رہنمائی کریں گے اپنے راستے کے لیے. ہمارے راستے, اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ جو ہے وہ جنت, اللہ کے پاس جانے کا, ملاقات کا جنت ہے. اور جنت ہم کس طرح سے گزریں گے؟ جنت کا راستہ جائے گا قرآن سے, قرآن اور سنت سے. تو اب جب جو جہاد کرے گا, اٹموسٹ اسٹرگل کرے گا قرآن کو سمجھنے کا, اس کو عمل کرنے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی سنت پر عمل کرنے کا, بغیر کسی بدعتوں کے, بغیر کسی شرک کے, لنہدینہم سبلنا. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے یہاں پر شدہ کے ساتھ, لام کے ساتھ, لام تاکید کے ساتھ, نون شدہ کے ساتھ, تو زبردست تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں البتہ ہم ضرور بضرور دیں گے اپنے راستوں کی رہنمائی, کہ جو
اللہ کے راستے کی طرف آئے گا اس کا شرح صدر ہو جائے گا، اس کے سینے پہ اللہ کی آیات اترنا شروع ہو جائیں گی، اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جدوجہد ایفرٹ چاہیے، ڈیڈیکیشن اور ڈٹرمینیشن. اگر دو چیزیں نہیں ہیں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ملے گا، بہت مشکل ملے گا. اگر آپ اپنا ٹائم نہیں ڈیڈیکیٹ کریں گے، آج ہم نے 2 hours ڈیڈیکیٹ کیا ہے اللہ کے لیے، اور رمضان ختم ہوتا ہے ہمارے پاس وہ 2 hours بھی نکلنا مشکل ہوتا ہے. آج ہم پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہے کہ اللہ کی اتنی محبت آ جاتی ہے. اوبیسلی شیطان چینج ہے، لیکن ہمارا اپنا بھی دل ہے، ہمارا اپنا بھی نفس کنٹرول میں، کیونکہ روزہ آپ کے وہ خواہشات کو دبا دیتا ہے جو آپ کو دنیا کی طرف لاسٹ کرا رہا ہوتا ہے. روزہ بھی بہت ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے جسم اور روح کے لیے ہے. تو اگر جو اللہ کے راستے پہ جم جائے گا اور اس کے لیے اٹموسٹ اسٹرگل کرے گا، اپنے خواہش کو، نفس کو، شیطان کو، دنیا کو پیچھے رکھے گا اور اللہ کو آگے رکھے گا، تو البتہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ اپنے راستے کو دکھا دیں گے اور نیکی کا راستہ کھول دیں گے. ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا آپ کو راستہ ملتا چلا جائے گا. اور یہ کس کو ملے گا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. محسن جو بہترین طریقے سے عبادت کرتے ہیں، وہ ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہو، ایسی عبادت کر رہے ہیں. اور اگر وہ نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر وہ محسنین جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے. دیکھیں جب نماز سے خشوع ہمارا کب ختم ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز جو روکتی ہے فحشائی اور برائی سے، جو ہم نے پہلے اس میں پڑھا تھا اور سورہ مومنون میں کہ خشوع آتا ہے، خشوع کرنے والے جنت میں جائیں گے. تو کب ہوگا؟ جب ہمارے معاملات اچھے ہوں گے لوگوں کے ساتھ. جب ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں تب ہماری نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں. اور معاملات کس کے اچھے ہوں گے؟ جو محسن ہوں گے. محسن کون ہے؟ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، تب آپ کے دل میں کوئی بری بات کسی کے لیے آئے گی نہیں. لیکن ہم انسان ہیں، ہم ویک ہیں، ایسا آ جاتا ہے. ایسا ہو تو پھر اپنے لیے دعا مانگے، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واصلل سخیمۃ قلبی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتی ہوں. عافیت is the best دعا. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک عفو، میں آپ سے درگزر، معافی اور عافیت کی دعا مانگتی ہوں اپنے دین کے لیے اور دنیا کے لیے، واہلی و مالی، مال کے لیے اور اہل کے لیے. اللہم استر عوراتی و امن روعاتی. اے اللہ مستر عوراتی، عورات کا ہم نے پڑھا ہے نا، عورات یعنی ہماری جو عورات ہے، عورات یعنی میری عیب ڈھانپ دے. عورا ایک تو پرائیویٹ پارٹس کا بھی ہے، عورا ہم نے پڑھا تھا کہ اوقات وہ والے جو ان اوقات کی بات ہے. عورا یہاں پر ہے عیب، جو ہمارے ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے میرے لیے امبیرسمنٹ کا سبب بن جائے، جو میری ویکنس ہے اس کو ڈھانپ دیجیے. اور پھر خوف سے مجھے وَأَمِن روعاتی، مجھے امن دے دے. وَآمِن روعاتی اگر آپ الگ سے پڑھے تو وَآمِن امن میں دے دے، روعاتی خوف میں. تو روعا یعنی رو کہتے ہیں خوف سے. پھر اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اللہ میری حفاظت کرے. اور یہ دعا بھی بہت اچھی دعا ہے کہ آپ زلزلے کے اور سب کسی طرح کی آفت سے بچنے کے لیے کہ میری حفاظت کریں. یہ بچوں کو بھی یاد کرائیں صبح شام کے لیے کہ میری یدیہ من خلفی عن یمینی عن شمالی، میری یدیہ سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، من فوقی میرے اوپر سے، وَأَعُوذُ اور میں پناہ مانگتی ہوں آپ کی عظمت کے ساتھ کہ میں ہلاک کیا جاؤں نیچے سے. یعنی کسی طرح کی کوئی ایسی عذاب آ جائے
جو زلزلہ آ جائے، اس کی بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا. اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ دعا مانگے. یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا وہاب یا خالق یا باری یا مصور. ہر طرح سے اللہ کے نام کے ساتھ دعا مانگے. یا شافی یا رب شفا دینے والے، جو طرح کی آپ کو، یا غفار یا رحمان، جو آپ کی حاجت ہو اس کے لحاظ سے آپ دعا مانگے. کل ما علمت منہ وما لم اعلم، جو میں دعا جانتی ہوں جو میں نہیں جانتی ہوں. من شر، اس سارے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے جو اللہ تعالیٰ آپ نے پیدا کیا اور پھیلایا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہم انی اسألک من خیر کلہ عاجلہ و آجلہ. عاجل، عاجل، اجل. اجل جو ہے دنیا ہے، عاجل آپ کا آخرت میں. ہر طرح کی خیر دے دیجئے مجھے عاجلی میں اور آجلی میں. ما علمت منہ وما لم، جو میں جانتی ہوں جو میں نہیں جانتی ہوں. اور مجھے پناہ میں لے لیں اللہ تعالیٰ من شر کلہ عاجلہ و آجلی، دنیا کا ہر شر، آخرت کا ہر شر. عاجل آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے، قیامت بھی ہو سکتی ہے، جو میں جانوں اور میں جو نہیں جانوں. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سوال کرتی ہوں اس ساری خیر کا جو سوال کیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بندے نے اور نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں پناہ مانگتی ہوں ہر اس شر سے جس سے میرے نبی نے، آپ کے بندے اور آپ کے نبی نے جو جس سے پناہ مانگی تھی. آذا بھی انی اسألک الجنت اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. آپ یہ مانگیں گے. وما قرب الیہ من القول والعمل، کہ یا اللہ اس سے جو قریب کر دے مجھے جنت سے، وہ ساری بات میں کروں، وہ سارے عمل میں کروں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یا رب مجھے بچا دے آگ سے. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنَ الْقَوْلِ وَعَمَلِ، میرے اس کوئی بھی عمل جو جہنم کی طرف لے کے جاتا اس سے بچا دیجیے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، میرے عمل سے، میرے قول سے. وَأَسْأَلُكَ نَجْعَلْ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتُهُ لِي خَيْرًا، میرے لیے جو بھی آپ نے ڈیسٹینی، جو بھی قضا میں لکھا ہے، ہر چیز میرے لیے خیر رکھ دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا رب سب کو عافیت میں رکھے، سب کو، سب کے بچوں کو عافیت میں رکھے، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کو عبادت کے طریقے سکھا دے، ان کو فرما بردار بنا دے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین بنا دے، ہمیں ہمارے بچوں کو متقین کا امام بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما. یا رب ہمارا سارا عمل صرف آپ کے لیے، کل عمل صالحا وجعل لوجہک خالصا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محبت ڈال دے ایک دوسرے کے لیے. اللہم الف بین قلوبنا، بہن بھائی بچے کوئی بھی دوست احباب جس سے بھی ہمارا دل خراب ہو گیا، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وصل سخیمۃ قلبی، نکال دے اور ہمارے بیچ میں محبت ڈال دے. الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اصلاح کر دے آپس میں. وَدِنَا سُبُلَ السلام، اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا راستہ دکھا دیجیے ہمارے بچوں کو ہر طرح کی شر سے بچا لیجیے. جو باہر نکلتے ہیں، جو اسکولوں میں ہیں، جو کالج میں ہیں، جو یونیورسٹی میں ہیں، ان سب کو ہر طرح کے شر سے بچا لے. ہمارے لڑکے ہماری لڑکیوں کو اللہ اچھے ساتھی عطا کرے، اچھی اولاد عطا کرے. جن کی اولاد نہیں یا رب ان کو اچھی اولاد عطا کر دے، نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. جن کی اولاد سے کوئی آزمائش، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو ہٹا دیں، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ راستے سے بھٹکنے کی صورت میں ہو. یا اللہ کسی طرح کی بھی جو آزمائش ہے ہمارے بچوں میں، اور ان ماؤں کو اللہ سکون عطا کر دیجئے، ان کے دل کو ان بچوں کے ذریعے سکون عطا کر دے. ان کے بچے اللہ کے راستے پہ واپس آ جائیں. جو بیمار ہیں ذکی جیسے، اللہ اس کو اپنے ماں باپ کے لیے سکون کا باعث بنا دیجئے. یا رب اس کو اتنا کر دے مینیجبل ہو جائے، اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک بن جائے، خوشی کا باعث بن جائے. یہ سارے بچے جو بھی کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اللہ ان کو ان کی تکلیف کو دور کر دیں. جو مائیں تکلیف میں ہیں، جو بہنیں ہماری تکلیف میں، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دیں.
اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ کسی طرح کی کمزوری ہمارے اندر ہے، ویکنس ہے، اس سے بچا دیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے اور سورۃ الاحزاب ہم پوری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.